وعلى آله وأصحابه. میرے بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو قرآن پاک میں دھوکے سے تعبیر کیا ہے اور ہمیں یوں فرمایا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ یہ جو کچھ تمہیں دنیا پر میں نظر آ رہا ہے یہ سب دھوکہ ہے. انسان کی کمزوری یہ ہے کہ یہ دھوکے سے بھی اثر لیتا ہے. ایک افسانہ پڑھتا ہے، اس پر پہلے لکھا ہوا ہے افسانہ. افسانہ کا مطلب ہے جھوٹی داستان، لیکن اس کو پڑھ کے بھی لوگ روتے ہیں، حالانکہ ان کو تو پہلے ہی اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ افسانہ ہے، پھر کیوں رو رہے ہیں؟ اثر، انسان اثر لے. اس کی آواز کو ٹھیک کرو خدا سے، سیٹی بج رہی. مجھے معاف کرنا بھائی، مجھے تکلیف چل رہی ہے، بخار بھی ہے اور پیٹ میں درد بھی ہے. آپ لوگوں سے وعدہ کیا ہوا تھا، میں کیسے حاضری ہو رہی، بڑی مشکل سے میں آیا ہوں. تو اور انسان کی کمزوری یہ ہے کہ وہ دھوکے سے بھی اثر لے لیتا ہے. جس میں نے آپ کو ایک موٹی سی مثال دی ہے کہ ہم جھوٹی کہانی پڑھ کر بھی روتے ہیں. تو یہاں تو سب کچھ صحیح نظر آ رہا ہے، یہاں تو دھوکہ نظر ہی کوئی نہیں آتا، بالکل ہر چیز صحیح نظر آ رہی. اور اس پر کہیں لکھا بھی نہیں کہ یہ جھوٹ ہے، یہ افسانہ ہے، دکان ہے، فیکٹری ہے، اسکول ہے، زمیندارہ ہے، ابھی فصلوں سے ہم گزرتے ہوئے آئے، گندم ہے. لیکن جس رب نے اس کو بنایا ہے وہ کہہ رہا ہے متاع الغرور، دھوکے کا سامان، دار الغرور، دھوکے کا گھر، بیت العنکبوت، مکڑی کا جالا، لا تساوی جناح بعوض، مچھر کا پر بھی نہیں ہے، کسراب بقیع، جیسے ریت میں پانی نظر آتا ہے ہوتا کوئی نہیں، ایسے ہی تمہیں دنیا پر نظر آ رہا ہے، یہ ہے کچھ بھی نہیں. تو کیسے پتہ چلے گا؟ ابھی تو سب کچھ نظر آ رہا تھا. حضرت علی کا فرمان، الناس نیام اذا ما تنتبہوا، لوگ سوئے ہوئے ہیں، جب موت آئے گی آنکھ کھل جائے گی. اب خوش قسمت وہ ہیں جن کی مرنے سے پہلے آنکھ کھل جائے. ہمارے پاس کوئی ایسا علم نہیں تھا جس سے ہم یہ دیکھ سکتے یہ دھوکہ ہے، جس سے ہم پہچان سکتے یہ فریب ہے. ہمارے پاس وہ آنکھ نہیں جو اس کو دیکھ سکتی. تو اللہ نے اس کا انتظام خود کیا. اس نے ہماری طرف 1.25 لاکھ نبی بھیجے، ان کو اللہ نے سب کچھ دکھایا. ہمارے سامنے پردہ ڈالا، ان کو سب کچھ دکھایا کہ اب جاؤ لوگوں کو بتاؤ کہ ایک جنت ہے، ایک دوزخ ہے، اور مرنے کے بعد آدمی مرتے نہیں ہیں بلکہ ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جاتے ہیں. تو ہمیں تو نہیں پتا تھا ہم کیوں آئے ہیں، ہمیں نہیں پتا ہمیں کس نے بھیجا ہے، ہمیں نہیں پتا ہم کس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے، ہمیں کوئی نہیں پتا ہم مر کے کہاں چلے جاتے ہیں، ہمیں کوئی نہیں پتا جسم مٹی میں مٹی ہو جاتا ہے تو اسے کون اٹھائے گا، کیا اٹھائے گا بھی صحیح کہ نہیں. تو جب صرف آدمی عقل سے سوچتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے جو قرآن دیتا ہے، اذا كنا عظاما نخرة، کیا کبھی پرانی ہڈیاں بھی زندہ ہوں، انا لمبعوثون، کیا کبھی قبر میں جانے کے بعد بھی کوئی زندہ ہو سکتا ہے. ہیہات ہیہات لما توعدون، کچھ نہیں سب جھوٹ ہے، مر گئے مٹی ہو گئے، جو کرنا یہی کر لو. یہ عقل کا جواب خود قرآن نقل کرتا ہے. پھر اس کا جواب اللہ دیتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. یہ جواب پھر اللہ نے دیا، قرآن نے دیا، اور اپنے محبوب کو ہمارے اور اپنے درمیان واسطہ بنایا
تو ہمیں تو نہیں پتا تھا یہ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، ہمیں نہیں پتا تھا اللہ ہے، جنت ہے، دوزخ ہے. تو اللہ نے سب سے آخر میں سب سے بڑا رسول بھیجا، سب سے آخر میں سب سے بڑا نبی بھیجا، اور اس کو سارے نبیوں کا بھی سردار بنایا، ساری امتوں کا بھی نبی بنایا، اور سارے نبیوں کا نبی بنایا. ہمارے نبی کا فرمان ہے انا نبی الانبیاء، میں نبیوں کا بھی نبی ہوں. تو امت کے لیے تو نبی آتے رہے، پر نبی کے لیے کوئی نبی نہیں آیا. لیکن ہمارے نبی نے فرمایا انا نبی الانبیاء، میں نبیوں کا بھی نبی ہوں. ان آدم وجمیع الانبیاء من ولد آدم تحت لوائی، آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے نبی آئے عیسیٰ علیہ السلام تک، قیامت کے دن تم سب دیکھو گے وہ سارے میرے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوں گے. تو یہ اللہ کے نبی کا خود فرمان ہے جو ہم تک پہنچا ہے کہ میں سارے نبیوں کا نبی ہوں. اللہ نے ان کو اتنا کچھ دکھایا جو کسی کو بھی نہیں دکھایا، ان پر غیب کے پردے اٹھائے. پر ہمارے نبی کو تو اللہ نے خود بلا لیا اپنے پاس. نوح علیہ السلام کو جھلک دکھائی، موسیٰ علیہ السلام کو جھلک دکھائی، لیکن انہیں اوپر بلا لیا گیا، خود کھڑے ہو کے دکھایا گیا. خواب کے ذریعے سے نہیں، بلکہ اسی جسم کے ساتھ، اسی سر کی آنکھوں کے ساتھ. اگر اللہ کے نور کی ایک تجلی پڑ جائے تو ساری کائنات جل کے راکھ ہو جائے گی. عرش، فرش، کرسی، سات آسمان، جنت، دوزخ، سمندر، پتھر، پہاڑ، صحرا، دریا، جنگل، درخت، گھر، شہر، انسان، جنات، چوپائے، فرشتے، ملائکہ، جبرائیل، میکائیل، جو کچھ ہے صرف ایک تجلی ظاہر کر دے، ساری کائنات عرش سے لے کر نیچے تک سب جل جائے گی. کسی میں اتنی طاقت نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو زمین سے اٹھایا اور بیت المقدس پہنچایا اور وہاں سے بلند فرمایا، اور پہلے آسمان اور اس کے فرشتے اور وہاں کے نبی آدم علیہ السلام ہیں. پہلے آسمان کے نبی آدم علیہ السلام ہیں تو ان کو استقبال کے لیے کھڑا فرمایا. جب آپ کے لیے آسمان کا دروازہ کھلا تو آدم علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا. پھر اس کے بعد فرشتوں نے استقبال کیا. پھر دوسرے آسمان کی طرف چلے تو وہاں یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا اور سارے فرشتوں نے استقبال کیا. پھر تیسرے آسمان پر چلے. دیکھو یہ خلا ہے نا، یہاں سے 500 میل کے بعد ہوا ختم ہو جاتی ہے. جب آدمی ہوا سے باہر جائے، اس لباس میں جائے گا تو ایک دھماکے کے ساتھ پھٹ جائے. ہم بم ہیں، بم. اگر ہمیں 500 میل اوپر چھوڑ دیا جائے تو ہم ایک دھماکے کے ساتھ پھٹیں گے. تو یہ جو ہوا ہے 500 میل، اس نے ہمارے اوپر وزن ڈالا ہوا ہے. ہر انسان کے سر کے اوپر 280 من وزن ہے. کبھی محسوس ہو؟ ہم تو 2 من نہیں اٹھا سکتے. 280 من وزن پورے جسم کے اوپر ہے. اس وزن کو سہارنے کے لیے ہمارے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک پریشر بنایا ہوا ہے، وہ اس کو سہارتا رہتا ہے. جب ہم ہوا میں اوپر چلے جاتے ہیں تو وہ وزن ایک دم ہٹ جاتا ہے. اس وزن کے ہٹتے ہی جو ہمارے اندر کا پریشر ہے جس نے 280 من کو روکا ہوا ہے وہ ایک دم زور لگاتا ہے تو سارا جسم بوٹی بوٹی ہو کے پرزے پرزے ہو جاتا ہے. اس لیے جن لوگوں کو خلا میں بھیجا جاتا ہے تو ان کے لیے ایک لباس تیار کیا جاتا ہے جو قریب $1 کا بنتا ہے. اس لباس کے اندر 280 من وزن کو بنایا جاتا ہے. عارضی فرضی وزن اس کے اندر ایسا بنایا جاتا ہے جو ان کو جب خلا میں جائیں اور ہوا ختم ہو جائے تو یہ وزن ان کے جسم کے ساتھ میل کھاتا رہے. اس لیے اس پر اتنے ارب ڈالر خرچ ہوتے ہیں. کوئی انسان یہاں سے 500 میل اوپر چلا جائے تو وہ بم بن کے پھٹ جائے گا. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اٹھایا اور بیت المقدس سے جو پہنچایا تو وہی کرتا، وہی تہمت، وہی جوتا. نہ کوئی خلائی لباس تھا، نہ کوئی راکٹ تھا، اور نہ آگے کوئی خلائی شٹل تھی، بلکہ آپ اسی کرتے اور تہمت میں آرام سے خلاؤں کو پار کرتے ہوئے سیدھے جا کر پہلے آسمان پر اتارے گئے. وہاں سے آدم علیہ السلام نے استقبال کیا. پھر دوسرے آسمان پر پہنچائے گئے، وہاں یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام نے استقبال کیا. وہاں سے تیسرے آسمان پر پہنچائے گئے، وہاں یوسف علیہ السلام نے استقبال کیا. وہاں سے چوتھے آسمان پر پہنچائے گئے تو ادریس علیہ السلام نے استقبال کیا. پانچویں آسمان پر پہنچے تو ہارون علیہ السلام نے استقبال کیا. چھٹے آسمان پر پہنچے
تو موسیٰ علیہ السلام نے استقبال کیا. ہر نبی آگے بڑھ کے استقبال کرتا تھا اور گلے ملتا تھا اور کہتا تھا مرحبا بالنبی الصالح، مرحبا بالاخ الصالح، مرحبا ہمارے نیک بھائی آئے اور ہمارے نیک نبی آئے. جب آپ 7ویں آسمان پر پہنچے تو ایک بیت اللہ دیکھا جس کا طواف فرشتے کر رہے ہیں. وہاں ایک بابا جی سفید داڑھی لمبی ناک تک، وہ ایسے بیٹھے ہوئے بیت اللہ کی دیوار سے ٹیک لگا کے اس طرح بیٹھے، یہ نہیں اٹھے، یہ بیٹھے رہے ایسے. باقی ہر نبی نے آگے بڑھ کے استقبال کیا تھا، یہ ایسے آرام سے بیٹھے رہے. تو آپ نے پوچھا جبریل سے یہ کون ہے؟ تو انہوں نے عرض کی آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام. تو بیٹے کی عزت یہ ہے کہ وہ باپ کے پاس خود جائے ہیں. یہ بیٹے کی بڑائی اس میں ہے، بیٹے کی عظمت اس میں ہے کہ وہ خود باپ کے پاس جائے. تو ہمارے نبی آگے بڑھے، جب قریب آئے تو ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے تو انہوں نے گلے لگایا. اور نبی تو کہتے تھے نا ہمارے بھائی آئے، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مرحبا میرا نیک بیٹا آ گیا، مرحبا بالابن الصالح، مرحبا میرا نیک بیٹا آ گیا، میرا نیک نبی آ گیا. تو انہوں نے ایسے ماتھے پہ چوما اور اس کے بعد ان کو رخصت کیا. اس کے بعد سدرۃ المنتہا، وہاں جبریل نے آپ کو رخصت کیا. اس سے آگے آپ نے بذات خود پرواز فرمائی ہے. اس پرواز کا علم اللہ نے نہ کسی کو دیا، نہ اللہ کے نبی نے کسی کو بتایا. یہ آپس میں راز رہا اور آج تک ہے. آپ اٹھے، کیسے بلند ہوئے، کس طرح پہنچائے گئے کوئی نہیں جانتا، لیکن گئے. اللہ نے عرش کے دروازوں کو کھولا، پھر عرش کے اوپر ہوئے، پھر عرش اور رب کے آگے درمیان میں کروڑوں اربوں کھربوں نور کے پردے ہیں، وہ سارے اٹھائے گئے اور اللہ براہ راست سامنے آ کر ہم کلام ہو گئے. تو اللہ نے ہمارے نبی کو ایسا ظرف، میں نے عرض کیا تھا یہ جو سارا واقعہ میں نے بیان کیا وہ کہ ایک تجلی اگر پڑ جائے تو جہان جل جائے. تو اب یہاں ایک تجلی نہیں پڑ رہی تھی، اللہ سامنے ہے اور اللہ کی لاکھوں کروڑوں تجلیاں براہ راست سینے پر اتر رہی ہیں. تو یہ سینہ جو اللہ نے اپنے محبوب کو دیا تھا، یہ معلوم ہوا کہ 7 آسمان کٹھے ہو جائیں، 7 کرسی جڑ جائے، 7 عرش جڑ جائے، پھر 7 جنت اور دوزخ جڑ جائے، پھر 7 زمینیں جڑ جائیں، پھر سورج چاند تارے ستارے جڑ جائیں، تو کتنا لمبا چوڑا یہ نظام بنے گا. تو ہمارے نبی کو اللہ نے وہ سینہ دیا جو اس سے بھی زیادہ وسیع تھا کہ یہ سارا لمبا نظام تو ایک تجلی نہیں سہ سکتا، اور ہمارے نبی کروڑوں تجلیاں سہ گئے. اور موسیٰ علیہ السلام پر تجلی تو پڑی پر سہ نہ سکے، 40 دن ہوش نہیں آیا اور تجلی بھی سیدھی نہیں آئی. کوہ طور پر سے ہوتی ہوئی موسیٰ علیہ السلام پر آئی ہے. فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا. تجلی پہاڑ پہ پڑی تو پہاڑ جل کے راکھ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام 40 دن بے ہوش ہو گئے، ہوش ہی نہیں آیا. اور ادھر کیا ہو رہا ہے؟ آمنے سامنے ساری تجلیاں اتر رہی ہیں اور ہوش حواس سلامت اور بات ہو رہی ہے. التحیات للہ والصلوات والطیبات، اوپر سے جواب آ رہا ہے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ادھر سے پھر عرض ہو رہا ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. یہ سارا مکالمہ ہے جو ہم روز التحیات میں پڑھتے ہیں، جو اللہ اور اپنے محبوب کے درمیان ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر عالم کو کھولا. ہاں، اس لیے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا؟ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. ہم نے ابراہیم کو کائنات کا مشاہدہ کرایا، کائنات دکھائی. ملکوت السماوات، آسمانوں کی بادشاہی بھی دکھائی اور زمین کی بادشاہی بھی دکھائی ابراہیم علیہ السلام کو. لیکن اپنے نبی کے لیے کیا کیا ہے؟ اپنے نبی کے لیے کیا کیا ہے کہ ان کو اللہ نے اپنا آپ دکھا دیا. ابراہیم علیہ السلام کو کائنات دکھائی اور اپنے حبیب کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے اپنا آپ دکھایا. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ. قَابَ قَوْسَيْنِ ایک عربی کا محاورہ ہے، جب قرب انتہائی قریب ہو جائے، آدمی لوگ کو قریب ہو جائے تو اس کو قوسین، کمان کو قوس کہتے ہیں، اور قاب اس کے کنارے کو کہتے ہیں. تو عرب جب آپس میں صلح کرتے تھے تو کمانیں یوں آپس میں جوڑ دیتے تھے. وہ اپنی کمان کی تار اور وہ اپنی کمان کی تار کو یوں جوڑ دیتا تھا. تو اس کو عربی میں کہتے ہیں قاب قوسین، کہ یہ تو جڑ گئے. کیونکہ دونوں تاریں جب جڑ جاتی ہیں تو بیچ میں فاصلہ تو نہیں رہ جاتا نا، دونوں تاریں جڑ گئیں. تو اللہ
وہ اللہ ہر تشبیہ سے پاک ذات ہے، بس اس پر ہم ایمان لائے جیسے وہ اپنی ذات میں ہے، جیسے وہ اپنی صفات میں ہے، نہ اس کو کوئی تصور کر سکتا ہے، نہ اس کو کوئی تخیل کر سکتا ہے، نہ اس کی کوئی تشبیہ ہے، لیکن یہ خود اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے نبی کو اتنا قرب دیا جیسے دو کمانوں کی تانت آپس میں جڑ جاتی ہے، ایسے میں نے اپنے محبوب کو اپنا قرب عطا فرمایا۔ تو آپ کی خبر تو پھر سچی ہوگی نا، پکی سچی ہوگی۔ میری خبر کی کیا حیثیت ہے، یا آج کے سائنسدانوں کی خبروں کی کیا ہے؟ ہم ان کی خبریں سن کے حیران ہوتے ہیں اور اس کے پیچھے بھاگتے چلے جاتے ہیں۔ کسی نے کبھی دیکھا اس کے خون میں سے شکر نکل آئی ہو، پیشاب میں سے شکر نکل آئی ہو؟ ڈاکٹر بھی کہتے ہیں نا آپ کو شوگر ہو گئی، آپ میٹھا چھوڑ دیں، وہ بیچارہ میٹھا چھوڑ کے بیٹھا ہوا ہے، خود تو نہیں دیکھا، ایک ڈاکٹر کے کہنے پر میٹھا چھوڑ دیا۔ تو بھائیو، اللہ کا نبی آسمان سے سب کچھ دیکھ کر آ کر کہہ رہا ہے او لوگو، سچ میں نجات ہے اور جھوٹ میں ہلاکت ہے۔ اور دنیا پر میں کتنے ہیں جو جھوٹ سے بچتے ہیں؟ جھوٹ ہلاکت، الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ کتنے ہیں جو پاکستان میں سچ بولتے ہیں، اور کتنے ہیں جو جھوٹ سے گریز کرتے ہیں، اور کتنے ہیں جو دغا بازی سے اور فریبی اور فریب دہی سے اور دھوکہ دہی سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ سچے کی سچی خبروں کو جھٹلا دیا، سچے کی سچی خبروں کو جھٹلا دیا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو رہا تھا، وہ جنگل میں تھے، کوئی آبادی نہیں، ایک بیٹی ایک بیوی بس۔ تو ان کی بیوی رونے لگی، کہنے کہ کیوں رو رہی ہو؟ کہ تیرا غسل کون کرے گا، تیری قبر کون کھودے گا، تیرا جنازہ کون پڑے گا؟ ایک عورت ذات ایک بیٹی، ہم کیا کریں؟ تو انہوں نے فرمایا ما کذبت وما کذبت، اللہ کی بندی، نہ میں تمہیں جھوٹ کہہ رہا ہوں، نہ کہنے والا جھوٹا ہے جس سے میں نے سنا، نہ وہ جھوٹا ہے نہ میں جھوٹ کہہ رہا ہوں۔ میں ایک مجلس میں تھا تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اس مجمع میں ایک آدمی ایسا ہے جو اکیلا رہے گا، اکیلا مرے گا، اکیلا قیامت کو اٹھے گا، اس کا جنازہ مسلمانوں کی ایک جماعت پڑے گی۔ اس مجلس کے جتنے لوگ تھے سارے شہروں میں مر گئے، میں اکیلا ہوں، میں جنگل میں ہوں، مجھے یہ نہیں پتا کہ میرا جنازہ کون پڑھے گا، لیکن خبر دینے والا سچا ہے، کوئی نہ کوئی ضرور میرا جنازہ پڑھنے آئے گا۔ وہ کہنے کے انا وقد انقطع الحاج، ارے اللہ کے بندے کون آئے گا؟ ربضہ ایک بستی ہے، خیبر کی طرف مدینے سے جاؤ کچھ 100-125 کلومیٹر کے بعد پھر اندر صحرا میں جاؤ کوئی 150 کلومیٹر اندر جا کر وہ بستی ہے، اب وہ ریت کے نیچے ہے۔ عراق سے جو لوگ حج کرنے آتے تھے تو وہ یہاں سے گزرتے تھے، حج کے موسم میں یہ راستہ آباد، باقی سارا سال یہ بے آباد۔ تو ان کی بیوی نے کہا اب تو حج کوئی نہیں ہے تو یہاں آئے گا کون، یہاں آئے گا کون؟ کہ اس کا مجھے نہیں پتا، آئے گا ضرور، جا راستے میں بیٹھ۔ وہ سارا دن بیٹھ رہی، کوئی نہیں آیا، دوسرے دن گزر گیا، کوئی نہیں آیا، تیسرا دن انہوں نے محسوس کیا کہ آج میں نہیں بچوں گا، تو انہوں نے اپنی بیٹی سے کہا بیٹی بکری ذبح کرو، کھانے کا انتظام کرو، آج جو میرا جنازہ پڑھنے ہے ان کو کھانا کھلائے بغیر واپس نہیں کرنا۔ اب ماں بیٹی پریشان کہ تو ہمارے کا دماغ خراب ہو گیا، یہ کیسی باتیں کر رہا ہے، بکری ذبح کرو، کھانے پکاؤ۔ بیوی سے کہا جا پھر بیٹھ جا راستے میں، جا کر راستے میں بیٹھ گئی۔ اللہ اکبر، تھوڑی دیر گزری تو دور سے غبار اڑتا نظر آئے۔ غبار کا اڑنا کسی کی آمد کا پتہ دیتا تھا تو وہ کھڑی ہو گئی۔ جب غبار چھٹا تو کیا دیکھا، 20 اونٹ سوار تیزی سے اپنے اونٹ دوڑاتے ہوئے جا رہے ہیں۔ چلو نے جیسے ایسے ہاتھ کو اشارہ کیا تو ان کی نظر پڑی، انہوں نے اپنے اونٹنیوں کا رخ ادھر موڑ لیا کہ یہ جنگل میں عورت کیا کر رہی۔ وہ قریب آئے تو انہوں نے پوچھا تو کون ہے مائی؟ تو انہوں نے آگے فرمایا ایک مسلمان کا جنازہ پڑھ دو تمہارا بھلا ہو جائے گا۔ تو کون ہے؟ کہا ابو ذر۔ تو سب کی ہائے نکل گئی، سب رونے لگ گئے، تو ابو ذر کو کون نہیں جانتا تھا؟ تو ان کا نفدی ہے بأمہاتنا وآبائنا، ہمارے ماں باپ ابو ذر پہ قربان، ہماری تو بخشش ہو جائے گی اگر ابو ذر کا ہم جنازہ پڑھیں۔ یہ کون تھے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے صحابی، اور ان کے 19 آدمی۔ یہ لوگ عمرے پہ جا رہے تھے، عمرے پہ نہیں جا رہے تھے، ان کو اللہ لے آ رہا تھا ابو ذر کا جنازہ پڑھانے کے لیے، جا رہے تھے عمرے پر۔
اور یہ راستہ مختصر تھا لیکن بے آباد تھا. تو حضرت عبداللہ بن مسعود کو جلدی تھی کہ حضرت عثمان نے بلایا تھا کہ میرے پاس پہنچو ہر حال میں. یہ سارے اسباب جمع ہوئے اللہ کے محبوب کی بات کو سچا کرنے کے لیے. تو انہوں نے وہ راستہ اختیار کیا, وہاں سے گزرے. جب پہنچے تو دیکھا وہ آخری دموں پر تھے. تو ان کو دیکھ کر مسکرا دیے کہ مجھے تو پہلے ہی پتا تھا کہ کوئی نہ کوئی تو آئے گا, کوئی نہ کوئی تو آئے گا. پھر فرمایا دیکھو مجھے کفن وہ دے جس نے کبھی حکومت کی نوکری نہ کی ہو, میرا جنازہ وہ پڑھے جس نے حکومت کی نوکری نہ کی. تو ان سب میں سے حکومت تھوڑی تھی, وہ تو خلافت تھی اس وقت. ابوبکر خلیفہ, عمر خلیفہ, عثمان خلیفہ, علی خلیفہ. تو میں صرف ایک نوجوان ملا انصاری, انہوں نے کہا آج تک میں نے حکومت کی کوئی نوکری نہیں کی اور کہا بس ٹھیک ہے. پھر پس کفن ہے, کہا یہ میرا احرام ہے, میری ماں نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیے ہے, تو بس تو مجھے اسی میں کفن دینا. ان کا انتقال ہوا, دفن سے فارغ ہوئے تو ان کی بیٹی نے کہا عبداللہ بن مسعود سے کہ یا عم چچا کھانا تیار. تو حرام, تو بیٹی تمہیں کس نے بتایا کھانا کیسے تیار ہو گیا؟ تو میرے ابا نے کہا تھا کہ آج لوگ میرا جنازہ پڑھنے آئیں گے, ان کا کھانا تیار رکھو. ابو عبداللہ بن مسعود نے کہا واہ ابو ذر, تو نے مر کے بھی سخاوت نہ چھوڑی. تو بھائیو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف کائنات نہیں دکھائی, اپنا آپ دکھا دیا. جس کو اپنا آپ دکھا دے اس کے پیچھے کیا رہے گا؟ تو وہ سچی خبریں لے کر آئے, ان کی زبان سے نکلا کہ یہ دنیا لا تساوی جناح بعوض, یہ دنیا ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے. یہ دھوکے کا گھر, یہ مچھر کا پر, یہ مکڑی کا جالا, یہ مٹ جانے والی متاع ہے. یا ابا سفیان جئتکم بخیر الدنیا و کرامت الآخرہ, ابو سفیان میری مان کے چلو, میں تمہارے پاس دنیا بھی لے کر آیا ہوں, آخرت بھی لے کر آیا ہوں. میری مان کے چلو گے تو دنیا بھی ملے گی, آخرت بھی ملے گی. میں ایسا دین نہیں لایا جس میں صرف جنت ملتی ہو, میں ایسا دین لایا ہوں کہ دنیا بھی تمہارے تابع ہوگی, جنت بھی تمہیں اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے گا. دنیا اور آخرت کے سارے خزانوں کی چابیاں اللہ نے دے کر ہمارے نبی کو دنیا میں بھیجا. دنیا کی عزتیں, آخرت کی عزتیں دے کر اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھیجا. تو آپ نے یہ آسمان تک, عرشوں تک اللہ کا دیدار ہوا, ہم کلام ہو رہا, اللہ سے بات ہوئی. پھر یا اللہ ابراہیم تو آپ کے خلیل تھے, موسیٰ علیہ السلام کلیم تھے, داؤد علیہ السلام کو آپ نے لوہا نرم کر کے دیا, اور عیسیٰ علیہ السلام سلیمان علیہ السلام کو آپ نے ہوا تابع کر کے دی, اور عیسیٰ علیہ السلام کو آپ نے مردہ زندہ کر کے دیے. تو یا اللہ میرے لیے آپ نے کیا کیا ہے؟ اتخذت ابراہیم خلیلا وموسیٰ کلیما وألنت لداود الحدید وسخرت لسلیمان الریاح واحییت لعیسی الموتى فماذا جعلت لی. یا اللہ یہ خلیل بنا, یہ کلیم بنا, یہ روح بنا, اس پر مردے زندہ ہوئے, اس کو کلام کا شرف ملا, اس کو خلت کا ملا, اس کے لیے ہوا تابع, اس کے لیے لوہا نرم. تو یا اللہ میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تیرے لیے میں نے سب سے اعلیٰ چیز تیار کی. اولیس قد اعطیتک افضل من ذلک کلہ, اے میرے نبی میں نے تمہیں سب سے اعلیٰ چیز دی ہے, وہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ ذکرت الا ذکرت معی, قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا, جدا نہیں ہو سکتا. یہ چیز تو ہمیشہ کی ہو گئی, اب یہ ختم نہیں ہو سکتی. قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا. جوڑ دیا, ایسے جوڑ دیا جیسے ایک افسر آتا ہے, یہ پرنسپل آیا تو اس کے نام کی پھٹی لگ گئی, پھر وہ پرنسپل صاحب تبدیل ہو گئے یا ریٹائر ہو گئے, تو دوسرا پرنسپل آیا تو ان کا نام لکھ دیا گیا, پھر وہ چلے گئے تو پھر تیسرا آ گیا, پھر وہ چلے گئے, چوتھا آ گیا. نام بدلتے رہے. ایسے لا الہ الا اللہ کے ساتھ نام بدلتے رہے. آدم نبی اللہ, شیخ نبی اللہ, اور ابراہیم خلیل اللہ, اور موسیٰ کلیم اللہ, نوح نبی اللہ, اور ہارون نبی اللہ, اور اسماعیل ذبیح اللہ. نام آتے گئے, بدلتے گئے, بدلتے گئے. جب لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ کو جوڑا گیا تو یہ قیامت تک کے فٹ ہو گئے. اب یہ نہیں بدل سکتا. اللہ ذکرت الا ذکرت معی. اب تھوڑا سا قرآن میں دیکھو کہ اللہ نے یوں کہا کہ تیرا میرا نام اکٹھا چلے گا, تو اللہ نے قرآن میں اس کو کیسے اکٹھا کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے تؤمنون باللہ ورسولہ, ایمان میں کہا ایمان لاؤ اللہ اس کے رسول پر. کفر میں کہا ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ, انہوں نے کفر کیا اللہ کا اور اس کے رسول کا. من یعص اللہ ورسولہ,
جو نافرمان ہوا اللہ کا اور اس کے رسول کا. براءۃ من اللہ ورسولہ، اذان من اللہ ورسولہ، فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، من یحادد اللہ ورسولہ، من یشاقق اللہ ورسولہ سیؤتینا اللہ من فضلہ ورسولہ واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ. یہ صرف میں نے چند آیات میں میں نے ساری نہیں پڑھی، چند آیات پڑھ کے بتایا ہے کہ کس طرح اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا اور آخر تک چلتا چلا گیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوسرے لحاظ سے جو بلندیاں عطا فرمائی. آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ، ہم نے آدم علیہ السلام سے عہد و پیمان لیا پر وہ بھول ہی گئے. زور میں پیمان لیا، اثر میں بھول گئے. لیکن ہمارے نبی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰ، جو میں تجھے پڑھاؤں گا تو کبھی نہیں بھولے گا. آدم علیہ السلام کا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قصہ سنا کو تو بھول ہی گئے، اور ہم اپنے محبوب کے اللہ صفائی پیش کر رہے ہیں، یہ تو بھولیں گے ہی نہیں. فلا تنسا، یہ تو بھولیں گے ہی نہیں. ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے دربار میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ یا اللہ واجعلنی من ورثۃ جنت النعیم، مجھے جنت عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کو مانگنے سے پہلے فرما رہے ہیں انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو جنت دے دی. انہوں نے مانگا، یہاں بن مانگے سودا ہے. پھر ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں یا اللہ لا تخزنی یوم یبعثون، مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا. اور اللہ اپنے نبی کو مانگنے سے پہلے فرما رہا ہے یوم لا یخزی اللہ النبی، جس دن اللہ اپنے نبی کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. پھر ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ وجنبنی و بنی ان نعبد الاصنام، یا اللہ مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا لے. اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو مانگنے سے پہلے کہہ رہا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے میرے نبی کی آل، میرے نبی کا گھر، میں نے تمہیں پاک کر دیا ہر قسم کی گندگی اور گناہوں سے. ہاں اسے آپ نے کہا ازواجہ امہاتہم، ہمارے نبی کی بیویاں ساری امت کی مائیں ہیں، ساری امت کی مائیں ہیں. اور اللہ نے ہر نبی کی بیوی کو امرأ سے خطاب کیا، امرأۃ نوح، امرأۃ لوط. تو اقبلت امرأۃ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی، امرأۃ فرعون کی بیوی. لیکن اللہ نے ہمارے نبی کی بیگمات کو امرأ کا لفظ نہیں دیا، زوج کا لفظ دیا، زوج. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اور تبتغی مرضات ازواجک، اور وازواجہ امہاتہم، کہ زوج کا لفظ امرأة سے بہت عظیم الشان ہے. زوج اس کو کہتے ہیں جو زندگی کا ساتھی بنے، دکھ درد کا ساتھی بنے، خوشی اور غم کا ساتھی بنے، سفر اور حضر کا ساتھی بنے. تو لفظ زوج یہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو وہ بیویاں عطا فرمائی جو ہمارے نبی کے خوشی میں غم میں شریک ہو گئیں، دکھ درد میں شریک ہو گئیں، راحت میں رنج میں شریک ہو گئیں، سفر و حضر میں شریک ہو گئیں. پھر اللہ نے ہمارے نبی کو ایک بیوی ایسی عطا فرمائی جس کا نکاح اللہ نے خود پڑھایا. آج تک دنیا میں کسی عورت کا نکاح اللہ نے نہیں پڑھایا. نکاح کے لیے ایجاب، قبول، وکیل، گواہ، کتنی شرطیں ہیں، مہر، کتنی شرطیں ہیں، ان میں سے کوئی ایک شرط نہ ہو نکاح نہیں ہوتا. پھر مجلس ایک ہو، اگر مجلس دو ہوں تو نکاح نہیں ہوتا. لیکن زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا زمین پر، اللہ عرشوں پر، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا فلما قضى زید منها وطرا زوجناکہا، جب زید نے ولیمہ خود کیا اور گائے ذبح کی، سارے مدینے والوں کو روٹی کھلائی گئی اس خوشی میں کہ یہ نکاح اللہ نے آسمانوں پر پڑھا. اگر یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگی، یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگی تو گواہی زلیخا کے خاندان میں سے ایک لڑکے نے دی. فشہد شاہد من اہلہا فاستبق الباب فقدت قمیصه من دبر والف یا سیدها لدى الباب قالت ما جزاء من اراد باهلك سوء الا ان يسجن او عذاب الیم قال هي راودتنی عن نفسی. دو دعوے ہو گئے. زلیخا اور یوسف دروازے پر، کرتا پھٹ چکا، خامن سامنے آ گیا. تو ایک دم عورت بولی اس کی کیا جزا ہے جو تیرے گھر والوں کے ساتھ برائی کرے. تو اگر یوسف علیہ السلام بولے میں نے کچھ نہیں کیا، اس نے مجھے پٹی پڑھائی، اس نے مجھے برائی کی دعوت دی. دو دعوے ہو گئے. اب کون سچا؟ فشہد شاہد من اہلہا. تو زلیخا کے خاندان میں سے بچہ بول اٹھا
إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. یہ ساری اللہ نے کہانی سنائی ہے. یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگی، نبی ہیں، نبی، ان پر تہمت لگی تو اللہ تعالیٰ نے ایک بچے کو استعمال کیا اور اس نے گواہی دی. کرتا دیکھو آگے سے پھٹا ہے تو عورت سچی، پیچھے سے پھٹا ہے تو مرد سچا. جب کرتا دیکھا گیا پیچھے سے پھٹا ہوا تو جھوٹی یہ سچا. اب یہ نبی ہیں، ابن نبی ہیں، ابن نبی ہیں، ابن نبی ہیں. یوسف علیہ السلام کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ ان کی 3 پشتیں اوپر نبی ہیں. ابراہیم پردادا نبی، اور اس کے بعد یعقوب، اور اس کے بعد یعقوب، اور اس کے بعد اسحاق وہ نبی، اور اس کے بعد یعقوب وہ نبی، اور اس کے بعد یوسف علیہ السلام وہ نبی. تو پردادا تو ابراہیم علیہ السلام، دادا اسحاق علیہ السلام، باپ یعقوب علیہ السلام، تینوں نبی، چوتھے خود بھی نبی. گواہی کے لیے بچہ استعمال ہوا. پھر منافقوں نے حضرت اما عائشہ پہ تہمت لگائی، تہمت لگائی. تب اللہ تعالیٰ جبریل کو بھیج کے کہہ دیتا یہ سب غلط ہے، بات ختم. صحابہ میں سے کسی کو استعمال کر لیتا کہ یہ قصہ غلط ہے، ختم کرو. نہیں، اللہ تعالیٰ خود آ گیا گواہی دینے کے لیے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تمہاری ماں عائشہ پاک ہے. ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم. 1 مہینہ گزر گیا، وہی آئی نہیں. اللہ نے سبق دینا تھا، یہ سبق دینا تھا کہ دیکھو تہمتیں نہ لگایا کرو. نیک عورت پہ تہمت لگانے والے کا 100 سال کا عمل اللہ تعالیٰ برباد کر دیتا ہے. ایک شخص نے 100 سال عبادت کی، پھر کسی نیک عورت پہ تہمت لگا دی تو اس ایک تہمت کے لگانے پر اللہ 100 سال کی عبادت اس کی برباد کر دے گا، تو اس کی برباد کر دے گا. تو اللہ یہ ہمیں سبق دینا چاہتا تھا کہ زبان کو کھولنے سے بچو، غیبت سے، چغلی سے، تہمت سے، گالی سے بچو. یہ گھروں کو آگ لگ جاتی ہے، شہروں کو آگ لگ جاتی ہے. اوپر سے بارش ہو رہی ہوتی ہے لیکن گھر جل رہے ہوتے ہیں، اوپر سے اولے پڑ رہے ہوتے ہیں لیکن گھروں میں بھٹیاں جل رہی، تو سینوں میں آگ کی بھڑک ہوتی ہے، لپٹیں ہوتی ہیں، شعلے ہوتے ہیں جنہیں دنیا کے سمندر نہیں بجھا سکتے. جس آگ کو زبان لگائے اس آگ کو آسمان کی بارش بھی نہیں بجھا سکتے. اس سبق کے لیے وہی 1 مہینہ دیر سے آئی. مطلب فوراً بتا دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہیں، حضرت عائشہ رو رہی ہیں، ابو بکر بیٹھے ہوئے ہیں، ماں بیٹھی ام رومان، اور آپ کہہ رہے ہیں عائشہ میں تیرے لیے استغفار کرتا ہوں. اگر تو کہے تو میں تیرے لیے استغفار کرتا ہوں، حضرت عائشہ کا ایک دم آنسو خشک پر. تو اپنی ماں سے کا جواب دو نا، باپ سے کا جواب دو. وہ آگے تھر تھر کام پر ان کا ہم کیا جواب دیں. پھر ایک دم اٹھ کے بیٹھ کر فرمایا اگر میں سچ کہوں تو لوگ مانیں گے نہیں، اور اگر میں جھوٹ کہوں تو اپنے اوپر الزام کیسے لوں. میں وہی کہتی ہوں جو یوسف کے باپ نے کہا تھا. فرمانے لگی مجھے غم کی وجہ سے یعقوب علیہ السلام کا نام ہی بھول گیا، غم کی وجہ سے. تو میں نے کہا میں وہی کہتی ہوں جو یوسف کے باپ نے کہا تھا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. اے اللہ میں اپنا غم تجھے ہی سناتے. یہ کہنا تھا کہ ایک دم حضور پہ وہی آ گئی. اور ابو بکر اور ام رومان ایسے تھر تھر کانپنا، رنگ پیلا ہو گیا. پتہ نہیں اب کیا حکم آ رہا ہے، کیا حکم آ رہا ہے، پتہ نہیں کس کا سچ ہے جھوٹا. جب وہی آثار ختم ہوئے تو آپ نے کہا عائشہ تجھے بشارت ہو، اللہ خود تیری پاک دامنی کو بیان کرنے آ گیا. ان الذين جاءوا بالافك عصبة. سورہ نور، سورہ نور پڑھنے کی ہے، اس میں معاشرت کے اصول ہیں. سورہ نساء سیکھنے کی ہے، اس میں معاشرت کے اصول ہیں کہ کس طرح زبان کے غلط استعمال سے گھروں کو آگ لگ جاتی. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پاک دامنی کو عرشوں سے بیان کیا، پورے 2 رکوع اتارے. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. پھر اولاد کو آپ نے فرمایا سیدۃ نساء اہل الجنت فاطمہ، جنت کی عورتوں کی سردار ہے میری بیٹی فاطمہ. سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین. دونوں کو کندھے پہ بٹھایا ہوا اور لے کے چل رہے. تو حضرت عمر نے کہا واہ واہ بہت بڑی سواری ہے، بہت بڑی سواری ہے. تو حضور نے فرمایا سوار بھی تو بہت بڑے ہیں، سوار بھی تو بہت بڑے ہیں. نعم المطیۃ مطیۃکما، کیا کہنے تمہاری سواری کے. تو آپ نے فرمایا نعم الراکبان. تو یہ بھی تو کہو کہ کیا کہنے سواروں کے، سوار بھی تو دیکھو کیسے بیٹھے ہوئے ہیں.
آپ ان دونوں کو آپ ایسے پاؤں ہاتھ بھی زمین پہ رکھ دیتے, پاؤں ٹیک لیتے اور اس طرح سواری بن جاتے اور دونوں بچوں کو کندھے پہ بٹھا کر سارے کمرے میں چکر لگاتے اور ان کو یوں پھراتے. یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار. امام حسن سر سے لے کر کمر تک حضور کے مشابہ تھے اور کمر سے لے کر پاؤں تک حضرت علی کے مشابہ تھے. امام حسین اس کا الٹ تھے, وہ سر سے لے کر کمر تک حضرت علی کے مشابہ تھے اور کمر سے لے کر پاؤں تک حضور کے مشابہ تھے. پھر آپ نے ارشاد فرمایا ایک دفعہ آپ حضرت فاطمہ کے گھر میں تھے تو بچے سوئے ہوئے, حضرت علی بھی سوئے ہوئے, فاطمہ بھی سوئی. حضرت حسن کی آنکھ کھل گئی تو نے اپنی ماں کو اٹھایا کہ مجھے پانی پلاؤ. تو فاطمہ اٹھنے لگی تو آپ نے ان کو اٹھنے نہیں لے کر بڑھ جائے. سامنے گھڑے میں پانی تھا, آپ نے پانی نہیں لیا, گلاس اٹھایا, باہر نکل گئے. باہر سنگ میں حضرت علی کی ایک بکری کھڑی تھی جس میں سے دودھ خشک ہو چکا تھا, دودھ تھا نہیں, لیکن آپ نے ایسے اس کے تھنوں پہ ہاتھ پھیرا تو اس کے دودھ تھن سے بھر گئے اور آپ نے تازہ دودھ نکالا, گلاس بھر دیا, اندر لے کر آئے تو حضرت حسین بھی اٹھ گئے. وہ اپنے بڑے بھائی سے زیادہ پھرتیلے تھے, وہ ایک دم آگے بڑھ گئے پینے کے لیے. تو آپ نے کہا تو پیچھے ہٹ جائے. تو فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کو حسن سے زیادہ پیار ہے؟ تو آپ نے کہا نہیں مجھے تو دونوں ہی پیارے ہیں, لیکن جس نے پہلے مانگا اس کو پہلے دوں گا. ویسے ایک حدیث میں آتا آپ نے فرمایا حسن میرا بیٹا ہے, حسین علی کا بیٹا, اور اس میں مشابت بھی تھی. حسن کی مشابت آپ سے تھی اوپر کے حصے میں, اور حسین کی مشابت باپ سے تھی سر سے لے کر کمر تک. تو آپ نے فرمایا حسن میرا بیٹا ہے, حسین علی کا بیٹا. پھر آپ نے ان کو دودھ پلایا. پھر اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا فاطمہ میں تو یہ دونوں بچے اور یہ جو سویا ہوا ہے. اس سارے قصے میں حضرت علی کی آنکھ نہیں کھلی, وہ سوئے رہے. تو آپ نے فرمایا فاطمہ میں تو یہ دونوں بچے اور یہ جو سویا ہوا ہے ہم پانچوں قیامت کے دن ایک ہی جگہ پر ہوں, بے مکان واحد یوم القیامہ, ہم پانچوں کے پانچوں اکٹھے ہوں گے قیامت کے دن. تو اللہ تعالیٰ میں یہ بتا رہا تھا کہ اور نبیوں سے اللہ نے ہمارے نبی کو کیسے اونچا کیا. موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کر رہے ہیں رب اشرح لی صدری, یا اللہ میرا سینہ کھول دے. اور اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کو مانگنے سے پہلے فرما رہے ہیں الم نشرح لک صدرک, اے میرے نبی میں نے تیرا سینہ کھول دیا. موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں یا اللہ ویسر لی امری, میرا کام آسان کر. اللہ ہمارے نبی کو مانگنے سے پہلے فرما رہے ہیں ووضعنا عنک وزرک, میں نے تیرے کام آسان کر دیے, بوجھ ہٹا دیے. ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں وجعل لی لسان صدق فی الاخرین, یا اللہ بعد کی دنیا میں میرا نام بلند رہے. تو اللہ نے یہ دعا قبول کی اور ہمیں نماز میں درود ابراہیمی سکھایا گیا. ہم ہر اتحیات میں درود ابراہیم پر سلام پھیرتے ہیں, دعا پڑھتے ہیں, سلام پھیرتے ہیں. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی. لیکن اللہ نے ہمارے نبی کو مانگنے سے پہلے فرمایا ورفعنا لک ذکرک, میں نے تیرے نام کو بلند کر دیا, اونچا کر دیا. سب سے اونچا, جہاں تکبیر ہوگی وہاں رسالت ہوگی, جہاں توحید ہوگی وہاں رسالت ہوگی, جہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ کا اعلان ہوگا وہاں اشہد ان محمد رسول اللہ کا اعلان ہوگا. اس کے بغیر نہ توحید مکمل, نہ توحید قبول, نہ تکبیر قبول اور نہ کلمہ قبول. جب تک رسالت کو ساتھ جوڑا نہ جائے تو اللہ ملتا ہی نہیں ہے. وہ حسب نسب پہ نہیں ملتا, رنگ ڈھنگ پہ نہیں ملتا. ورنہ ابو لہب کو مل جاتا, وہ تو چچا ہے, اور بلال کو کبھی نہ ملتا, وہ تو غلام ہے. لیکن قرآن نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب, اور بلال کے بارے میں حضور نے فرمایا جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری سواری کی لگام بلال کے ہاتھ میں ہوگی جو پکڑ کر میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کہہ رہے ہیں حکومت ملی تو اللہ نے داؤد علیہ السلام سے فرمایا لا تتبع الہوا, اے داؤد دیکھنا خواہش کے غلام نہ بن جانا, خواہش کی غلامی نہ کرنا, خواہش کے پیچھے نہ چلنا. اور ہمارے اپنے نبی کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے گواہی پیش کی ما ینطق عن الہوا, یہ خواہش کا بول بھی نہیں بولتا. اور یہ پوری صورت دیکھو والنجم اذا ہوا, اللہ کی صفائیاں, اللہ نے کسی نبی کی صفائی پیش نہیں کی ایسے جیسے اللہ اپنے نبی کی صفائیاں پیش کر. والنجم اذا ہوا, مجھے قسم ہے تارے کی جب اپنے مدار پہ چلتا ہے. ما ضل صاحبکم وما غوا, یہ اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کی شخصیت کی پاکدامنی بیان کر رہا, عقل کی پاکدامنی بیان کر رہا, اور آپ کی فہم و فراست کی پاکدامنی کو بیان کر رہا ہے, آپ کی سیرت کی پاکدامنی کو بیان کر رہا ہے کہ ما ضل, یہ گمراہ نہیں ہے, وما غوا, اس کی عقل خراب نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ صفائی پیش کر رہا ہے. دوسری صفائی ما ينطق عن الہوا, یہ زبان کا بول بھی غلط نہیں بولتا, اس کا بول خواہش کا نہیں ہے. کیا ہے ان هو الا وحی یوحا, اس کا ہر بول اللہ کی وحی ہے, یہ اللہ کی وحی سے بولتا ہے. پھر تیسری چیز ہے
تیسری صفائی ما علمہ شدید القوا، جو اس کے پاس پیغام لے کر آیا ہے سند۔ اللہ چاہتا تو براہ راست اپنے نبی پہ سب کچھ اتارتا، لیکن دنیا دارالاسباب ہے تو اللہ جبریل کو استعمال کرتے رہے، جبریل استعمال ہوتا رہا۔ جبریل تو خود غلام ہے، جبریل خود غلام۔ ایک دفعہ آپ نے پوچھا جبریل اللہ میرے بارے میں کہتے ہیں رحمت للعالمین، رحمت للعالمین، میری رحمت میں سے تجھے کیا حصہ ملا؟ تو کہنے لگا یا رسول اللہ میں اپنے بارے میں ہمیشہ ڈرتا رہتا تھا کہ اللہ مجھے دوزخ میں ڈال دے، لیکن آپ کی توفیل اللہ نے آپ کے قرآن میں میری تعریف کی ہے، میری تعریف کی ہے، انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، کہ یہ اللہ نے میری تعریف کی ہے، تو اس کے بعد مجھے پتا چل گیا کہ اللہ مجھے دوزخ سے بچا لے گا، یہ آپ ہی کا توفیل ہوا ہے، آپ کی رحمت سے مجھے یہ حصہ ملا ہے۔ لیکن دنیا اسباب کا جہان ہے تو اللہ نے اپنے اپنے محبوب کے درمیان سند کو رکھا، جبریل بیچ میں واسطہ ہیں، اور سند کا صحیح ہونا بھی کسی بات کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے۔ تمہیں کس نے یہ بات کہی بھائی؟ اب فلاں نے کہا چھوڑو وہ بھی کوئی آدمی ہے، یعنی آپ نے بات کو کیوں رد کیا ہے کہ بات جس کی طرف سے نقل ہو کے آئی ہے وہ آدمی ٹھیک نہیں کہا، آپ کہتے ہیں چھوڑو چھوڑو یہ بات غلط۔ بھائی تمہیں کس نے بتایا تھا؟ فلاں نے کہو وہ تو بڑا معتبر آدمی ہے، یہ بات تو پکی ہوگی، یہ بات تو ٹھیک ہوگی، یہ بات اب آپ نے کیوں پکی کر دی؟ بات تو دونوں طرف سے آئی، ایک کو آپ کہہ رہے ہیں غلط بات ہے، کیوں؟ کہنے والا آدمی ٹھیک نہیں، دوسری بات کو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کیونکہ کہنے والا صحیح ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیچ میں جو واسطہ ہے واسطہ اس کو پکا کیا، علمہ شدید القوا ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى۔ یہ سارا اس واسطے کی صفائی پیش کی جا رہی ہے کہ جو بات آ رہی ہے لانے والا بددیانت نہیں، لانے والا خیانت نہیں کرے گا، وہ صحیح بات پہنچائے گا۔ واسطے کا صحیح ہونا خبر کے صحیح ہونے کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہمارے پاس جو حدیث پاک ہے قرآن ہے، یہ ہمارے پاس سند سے آیا، واسطوں سے آیا، اخباروں میں لکھا ہوا نہیں آیا، سمجھ رہے ہو، رسالوں میں لکھا ہوا نہیں آیا۔ ہمارے پاس اللہ کے محبوب کا کلام صرف کتاب سے نہیں آیا بلکہ واسطے سے آیا، سند سے آیا، کیونکہ وہ سند صحیح ہے، لہٰذا آج تک اللہ کے نبی کی بات میں کوئی غلط بات داخل نہیں ہو سکی۔ آج 1424 سال گزر چکے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کی سند اور واسطہ مجھ سے لے کر حضور تک، اور جس نے بھی حدیث کو پڑھا وہ سارے واسطوں کے ساتھ پڑھا ہے، اور وہ سارے، میں نے محمد عبداللہ سے حدیث پاک کو پڑھا، انہوں نے خیر محمد سے، انہوں نے انور شاہ سے، انہوں نے محمود الحسن سے، انہوں نے محمد قاسم سے، انہوں نے عبد الغنی مجددی سے، انہوں نے شاہ اسحاق سے، انہوں نے شاہ عبدالعزیز سے، انہوں نے شاہ ولی اللہ سے، انہوں نے ابو طاہر مدنی سے، انہوں نے ابراہیم کردی سے، انہوں نے احمد القشاشی سے، انہوں نے ابو المواہب الشناری سے، انہوں نے محمد بن احمد بن محمد الرملی سے، انہوں نے ابو یحییٰ انصاری سے، انہوں نے ابن حجر الاسقلانی سے، انہوں نے ابراہیم بن احمد التنوخی سے، انہوں نے احمد بن ابی طالب سے، انہوں نے حسین بن مبارک سے، انہوں نے ابو الحسن عبد الرحمن بن مظفر سے، انہوں نے ابو محمد عبداللہ بن احمد سرخسی سے، انہوں نے ابو عبداللہ محمد بن یوسف بن مطر بن صالح بن بشر الفربری سے، انہوں نے ابو عبداللہ امام بخاری محمد بن اسماعیل بن ابراہیم البخاری سے۔ امام بخاری نے کہا حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحییٰ بن سعید الانصاری قال اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمی انه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ على المنبر يقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول انما الاعمال بالنیات۔ تو ہمارا ہوا امام بخاری نے حمیدی سے، انہوں نے سفیان سے، انہوں نے یحییٰ بن سعید سے، انہوں نے محمد بن ابراہیم سے، انہوں نے علقمہ بن وقاص سے، انہوں نے عمر بن خطاب سے، اور انہوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ اس لیے ہم بڑے اطمینان اور وثوق سے بات کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ ہمارے پاس سند صحیح ہے، سند صحیح ہے، سند اخبار کی نہیں ہے، ڈائجسٹ کی نہیں ہے، پکی کچی روٹی کی نہیں ہے، بلکہ سند صحیح کے ساتھ یہ علم 1424 سال گزر چکے ہیں، آج بھی زندہ اور تابندہ ہے۔ جیسے اللہ کے نبی کی ذات پہ کوئی حرف نہیں آ سکتا، ایسے آپ کے علم پر کوئی حرف نہیں آ سکتا۔ یہ آپ کا نسب نامہ ہے روحانی علمی نسب، ہم سب اپنے نبی کی اولاد ہیں، روحانی اور علمی، لیکن آپ کا نسبی نسب نامہ بھی اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا، جس کے محفوظ کرنے کی بطور تاریخ کی بھی ضرورت نہ تھی۔
اور بطور آپ کی شخصیت کی عظمت کی بھی ضرورت نہ تھی. آپ کا خاتم الانبیاء ہونا، رحمت للعالمین ہونا، مدثر ہونا، مزمل ہونا، طٰہٰ ہونا، یاسین ہونا، ابو القاسم ہونا، فاتح و خاتم ہونا، اور آپ کا محمد و احمد ہونا، آپ کا حاشر و ماہی ہونا، آپ کا صاحب کم ہونا، آپ کا سدرۃ المنتہا پر ہونا، اور آپ کا قاب قوسین کا لقب پانا، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے کسی بھی اور اضافی چیز کو ساتھ جوڑنے کی ضرورت نہ تھی. پر میرے بھائیو، اللہ نے اپنے محبوب کی زندگی کو ایسا محفوظ کیا کہ آپ نے جس چیز کو ہاتھ بھی لگایا وہ بھی قیامت تک کے لیے محفوظ ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب، کسی انسان بشر کا نسب محفوظ نہیں. ہمیں اپنے نسب کا کوئی نہیں پتا. تیسری نسل کے بعد ہمیں چوتھے دادے کا نام پتہ نہیں کہ اس کا نام کیا تھا، اس کی قبر کا بھی نہیں پتا، وہ کہاں مرا، وہ کہاں پیدا ہوا، وہ کہاں دفن ہوا. 3 واسطوں کے بعد ہمارا علم اپنی ذات کے بارے میں خاموش ہے. لیکن میرے نبی کا نسب جو 80 واسطوں تک جاتا ہے وہ سینے میں موجود ہے، کتابوں میں موجود ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن عد بن حمیسع بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذا بن بلداس بن یدلاق بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماقی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمدر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیضی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحس بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروش بن رعوف بن فائش بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن نتوشالہ بن ادریس بن یارو بن ملہلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس اور بن آدم علیہ السلام. یہ 80 واسطوں سے ہمارے محبوب کا نسب آدم علیہ السلام تک جاتا ہے، اور اکثر کی تاریخ موجود محفوظ. نسب میں سب سے لقد جاءکم رسول من انفسکم، ہم پڑھتے ہیں من انفسکم، یہ بھی ہے، اور من انفسکم یہ بھی ہے. ہماری جو قرات ہے حفظ اس میں ہے من انفسکم، اور ایک دوسری قرات ہے عرب میں پڑھی جاتی وہ ہے من انفسکم. من انفسکم تم میں سے ہے، میرا رسول تم میں سے ہے. تم میں سے ہونے کا کیا مطلب کہ اپنے بھی کبھی بدخواہی چاہیں، کبھی اپنے بھی برا چاہیں. تو یہ تمہارے گھر کا آدمی ہے، تمہارے خاندان کا آدمی ہے، یہ تمہاری برائی کیسے چاہ سکتا ہے؟ من انفسکم، یہ تم میں سب سے اعلیٰ نسب، سب سے نفیس نسب، سب سے حسین، سب سے جمیل. کوئی ایسا بناؤ تو صحیح، کوئی ایسا دکھاؤ تو صحیح. معبد نے کہا تھا حضور کا حلیہ بتاتے ہوئے، رأیت رجلا ظاہر الوضاء، میں نے ایک شخص دیکھا جو بڑا صاف ستھرا، ابلج الوجہ، اس کا چہرہ چمکتا تھا. ہاں بھائی، ہمارے یہاں میلا کو چلا رہنے کو بزرگ ہی سمجھا جاتا ہے، بلکہ بالکل ہی کپڑے اتار دیتے کہتے ہیں پہنچی ہوئی سرکار ہے. ایسی حماقت ہے، ایسی حماقت ہے کہ کپڑے اتار دیے بڑی پہنچی ہوئی سرکار. پنجاب نے تو جھوٹا نبی برداشت کر لیا، جھوٹے پیر کیسے برداشت نہیں کرے گا؟ ہاں، میلا کچیلا رہنا کوئی بزرگی نہیں بھائی. ہمارا نبی ہمیشہ صاف ستھرا ہوتا ہے، کبھی آپ کے جسم پر کپڑے پر میل کا ذرہ نہیں ہوتا. میل آپ پہ آتا ہی نہیں تھا، میل تو ہمارے لیے، آپ پہ میل نہیں آتا. تو رجلا ظاہر الوضاء، صاف ستھرا، صاف ستھرا. ابلج الوجه، چمکتا چہرہ. یتلألؤ وجهه تلألؤ القمر لیلۃ البدر، 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا چہرہ تھا. عظیم الہامہ، سر حسین بڑا. رجل الشعر، بال گھنگریالے کان کی لو تک. یجاوز شعره شہمۃ اذنیہ اذا وفر، کان کی لو تک، سفر میں شانوں تک، عام زندگی میں کان کی لو تک. اور سر
کت اللحیہ داڑھی بڑی حسین اور وزنی بھاری داڑھی گھنی داڑھی سینے پر پھیلی ہوئی تھی، لحیتی ہی کفافہ میری ہلکی داڑھی ہے، گھنی داڑھی، اور سر میں داڑھی میں سر میں 17 سفید بال رہے 63 برس کی عمر تک۔ آپ کے زندگی 63 سال 4 دن ہے، 63 سال 4 دن محرم سفر کے لحاظ سے، اور 61 سال 2 مہینے اور 23 دن ہے جنوری فروری کے لحاظ سے، اور 22,330 دن اور 6 گھنٹے ہیں ایام کے لحاظ سے۔ اس میں غار حرا میں جو پیغام ملا اس سے لے کر دنیا سے جانے تک کا جو وقت 23 برس وہ ہے 8,156 دن۔ تو فرماتے ہیں کہ لحیت ہی کفافہ داڑھی کھنی خوبصورت، کنگھی کرتے ہوئے دائیں طرف سے پہلے کنگھی کرتے تھے پھر بائیں طرف سے کرتے تھے، اور ان فرقت عقیقتہ فرق و الا فلا، کنگھی کرتے ہوئے مانگ نکالنے کی کوشش نہیں فرماتے تھے، بالوں کو سیدھا ہی کنگھی فرماتے تھے، کبھی مانگ نکل آتی تو پھر اسے چھیڑتے بھی نہیں تھے، اسے نکلا ہی رہنے دیتے تھے، اور وہ درمیان سے نکلتی تھی، نہ دائیں سے نہ بائیں، نہ ادھر نہ ادھر، بیچ میں ہوتی۔ جب مانگ نکلتی تو اس میں سے بھی نور کی شعائیں چمکتی نظر آتی۔ مشرب اللون، گال آپ کے گلابی چمکدار، واسع الجبین، ماتھا کشادہ، ازج الحواجب، ابرو گول کماندار، من غیر کرن، یہاں بال کوئی نہیں تھے، فی عینیہ داج، آنکھوں میں چمک، سیاہ کالی آنکھیں، پتلی سیاہ، باہر سفیدی، اشکل، بیچ میں سرخ ڈورے، انجل، چمکتی نورانی، اہدب، پلکیں دراز، اور اکحل، سرما لگی ہوئی، بغیر سرمے تو سرمگی آنکھ تھی، اور ادعج، اشکل، اہدب، اکحل، احور، سفیدی انتہائی سفید، پتلی انتہائی سیاہ، بیچ میں سرخ ڈورے، یہ آپ کی آنکھوں کا حسن تھا۔ اور پھر فرمایا لم تعبہ سجلا، موٹا نہیں تھا کہ بدصورت ہو جائے، لم تجری بھی سقلا، ایسے پتلے نہ تھے کہ بے روب نظر آئیں، وسیم قسیم، وسیم تھے، قسیم، وسیم کسے کہیں؟ جس کو دیکھنے سے جی نہ بھرتا، جتنی دفعہ دیکھو جس شخص کا حسن ہر دفعہ دیکھنے سے زیادہ ہو جائے اس کو عربی میں وسیم کہتے ہیں، اور یہ وسیم دنیا میں ایک ہی آیا، بس ایک، وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قسیم تھے، قسیم، قسیم کسے کہیں؟ جس کو جدھر سے دیکھو ادھر سے حسین نظر آئے۔ ہم کہتے ہیں یار اس کی آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ناک ایسا حسین نہیں، ماتھا ایسا حسین نہیں۔ قسیم کس کو کہتے ہیں؟ اس کی آنکھ دیکھو، ناک دیکھو، ہونٹ دیکھو، پلکیں دیکھو، ابرو دیکھو، بھویں دیکھو، ماتھا دیکھو، گال دیکھو، تھوڑی دیکھو، داڑھی دیکھو، سر دیکھو، بال دیکھو، بازو دیکھو، ہاتھ دیکھو، ہتھیلی دیکھو، انگلیاں دیکھو، ناخن دیکھو، پشت دیکھو، کمر دیکھو، پاؤں دیکھو، جس کا ایک ایک انگ حسن کا پیکر ہو اس کو عربی میں قسیم کہتے ہیں۔ تو اماں میں مابد نے کہا وسیم قسیم، میں کیا بتاؤں، وسیم تھا، قسیم تھا، لم تعبہ سجلا، لم تجری به سقلا، يتلألأ تلألؤ القمر ليلة البدر، انور المتجرد، جسم نورانی، بعید ما بین المنکبین، چھاتی بڑی چوڑی، عریض الصدر، سینہ بھی چوڑا اور کندھوں کا درمیانی فاصلہ بھی زیادہ، ضخم الکرادیس، جوڑ بڑے مضبوط، رہبر راہا، ہتھیلی بڑی کوشادہ، سخاوت اور دلیری کی نشانی، شکن الکفین والقدمین، ادھر ہتھیلی کے اوپر کی طرف گوشت پر، رگیں نظر نہیں آتی تھیں، سائل الاطراف، انگلیاں بڑی مخروط تھی، لمبی حسین تھی، طویل الزندین، بازو بھی لمبے تھے، سوا البطن والصدر، سینہ اور پیٹ برابر تھا، ایسا نہیں کہ پیٹ ادھر جائے چودھری ادھر جائے، سینہ اور پیٹ برابر تھا، اور سب تلقف، آپ کا سیدھا قد تھا، سیدھا، ایسے ٹیڑھی کنڈلی ہو، ٹیڑھے بازو ہو، سیدھا سرو قد درمیانہ تھا، لیکن ایک معجزہ تھا، لمبے سے لمبے قد کا آدمی جب ہمارے نبی کے ساتھ کھڑا ہوتا تو ہمارے نبی کا قد اونچا ہو جاتا، دوسرے کا نیچا ہو جاتا، کوئی آپ کے ساتھ کھڑا ہو کے لمبا نظر نہیں آیا کبھی بھی، ہمیشہ آپ ہی لمبے نظر آتے، ہمیشہ آپ ہی لمبے نظر آتے، اور آپ اپنی نظریں جھکا کے رکھتے، کبھی نظر نہیں، کبھی ایسے دیکھتے، یہاں سے
جل نظر الملاحظہ، میں لفظوں کا ترجمہ کر رہا ہوں، وہ نقل نہیں اتار سکتا. لفظ کا ترجمہ یہ ہے. کبھی کبھی آپ ایسے آنکھ اٹھاتے تھے، جب آپ کی آنکھ اٹھتی تھی تو ایسا نور نکلتا تھا کہ سارے نظریں ایسے جھکا لے، کوئی نہیں دیکھ سکتا. صرف 2 آدمی اس وقت آپ کے چہرے کو دیکھ سکتے تھے، ابو بکر اور عمر، بس باقی سب ایسے ہو جاتے تھے. مجلس میں بیٹھنے کا یہ انداز تھا، چوکڑی مار کے بیٹھتے تھے اور باتیں کرتے کرتے یوں ہاتھ ہلاتے رہتے تھے. یہ سیدھا ہاتھ، یہ انگوٹھا، ہتھیلی سیدھی، انگوٹھا الٹے ہاتھ کا، اس کو آپس میں ایسے مارتے رہتے تھے، ایسے مارتے. دوران تقریر اپنا ہاتھ اتنا بلند کرتے تھے، بس کبھی آپ نے مکے نہیں لہرائے، کبھی آپ نے آستینیں نہیں چڑھائی، کبھی یوں نہیں کیا. بڑے اطمینان اور وقار کے ساتھ آپ بات فرماتے اور دوران گفتگو بس اتنا آپ کا ہاتھ بلند ہوتا. ہمارے خطیب تو مکے مارتے نا آگے ممبر پر اٹھا ایسا ایسا بے اعتدال میرا نبی نہیں. جتنی مر گیا بس آپ کا ہاتھ کتنا اٹھتا تھا بس. اور آپ کی بات میں شفقت ہوتی تھی، شفقت، محبت غالب ہوتی تھی. اوے تم ایسے ہو، یہ کبھی آپ نے نہیں. اوے بے نمازی ہو، اوے سود خور ہو، اوے زانی ہو، کبھی آپ نے ایسا خطاب نہیں. برے سے برا بھی آیا ہے، آپ کے پاس محبت کے پھول لے کر گئے. ہے اب تو مسلمان کو سلام کرنا چھوڑ گئے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنا چھوڑ گئے. یہ بھی کافر، یہ بھی کافر، یہ بھی کافر. وہ کوئی مسلمان بھی تو رہنے دو بھائی. آخر حضور کی امت اتنی ختم تو نہ کرو کہ کوئی دنیا میں مسلمان ہی نہ بچے. کسی کو مسلمان رہنے دو بھائی، ہاتھ جوڑتا ہوں. اختلاف رائے تو صحابہ میں بھی تھا، تابعین میں بھی تھا. اختلاف رائے تو شروع سے چلا آ رہا ہے، لیکن اختلاف کا مطلب یہ تو نہیں کہ دستوں گریباں ہو جاؤ اور نفرتوں کی آگ بھڑکا دو، سلام کرنے چھوڑ جاؤ. مسجد اللہ نے کہا میری، ان کا نہیں، مسجد ہماری. ان المساجد للہ، مسجدیں تو اللہ کا نہیں ہے، ہماری ہے، تم اس میں نہیں آ سکتے. ہمارا نبی تو کافروں کو مسجد میں بلا کے روٹی کھلاتا اور انہیں ایمان کی بات سمجھاتا. یہ مسجدوں میں آئے ہوئی جماعتوں کو بستر اٹھا کے پھینک دیتے کہ نکلو بھابھی آ گئے، گستاخ رسول آ گئے. اگر یہ گستاخ رسول ہیں تو کوئی عاشق تو دکھاؤ بھائی، جنہوں نے گھر بھی چھوڑا، مال بھی خرچ کیا، وطن بھی چھوڑا، بیوی بھی چھوڑی، بچے بھی چھوڑے، دیش بھی چھوڑا. گالی کے جواب میں کبھی گالی نہ دی، پتھر کے جواب میں کبھی پتھر نہ مارا. لوگ گالیاں دے رہے، وہ دعائیں دے رہے. مدت ہوئی سیاد نے چھوڑا بھی تو کیا، تاب پرواز نہیں، راہ چمن یاد نہیں. اپنی زندگی بھول گئے، اپنے اخلاق بھول گئے. جو قاتلوں کو پناہ دے دے، جو بیٹی کے قاتلوں کو ایک لفظ سے معاف کر دے، جو 20 برس قتل کے منصوبے بنانے والوں کو ایک لفظ میں کہ جاؤ مکے والوں میں نے تمہیں معاف کیا، اس کے آپ کو دائیں طرف سے کوئی بلاتا یا بائیں طرف سے آپ کیسے بیٹھے، ادھر سے کسی نے مخاطب کیا یا رسول اللہ، تو آپ یوں نہیں کرتے تھے، ہاں کیا بات. کوئی ادھر سے آپ کو بلاتا یا رسول اللہ، تو آپ ایسے نہیں کرتے، ہاں کیا بات. بلکہ جب آپ کو ادھر سے بلاتا یا رسول اللہ تو آپ پورا اس کی طرف یوں مڑ جاتے تھے، پھر کہتے تھے ہاں جی کہو کیا بات. کوئی ادھر سے بلاتا پورا ایسے پھر کرتے، ہاں جی بولو کیا بات. وہ کہتا میں نے آپ سے بات کرنی، ادھر بیٹھا تو آپ کان یوں کر دیتے، ادھر ہوتا تو وہ کان یوں کر دیتے. وہ لمبی کرے یا چھوٹی آپ نے کبھی نہیں کہا مختصر کرو، میرا وقت قیمتی ہے، سنتے رہتے. کبھی چلنے میں صحابہ کے آگے نہیں چلے، ان کو آگے چلاتے تو خود پیچھے چلتے. ادھر تو یہ ناظم بھی کہتا میں نے اگا رکھو تھی پیچھا رکھو، فلاں دے ہار بھی پاؤ میں. اور یہ 2 جہان کی سرداریاں لے کر، جنت کی چابیاں ہاتھ میں لے کر آپ صحابہ کو آگے چلاتے تو خود پیچھے چلتے. اور کبھی ایسے کندھے ہلا کے نہیں چلے، آپ کندھے جھکاتے چلتے تھے. یقفو تکفؤا، قدم اس طرح اٹھاتے تھے کہ آپ کے قدم چھوٹے ہوتے، ایسے لمبا قدم نہیں رکھتے، قدم چھوٹا، فاصلہ چھوٹا، چال میں اتنی تیزی کہ آپ چلتے تھے تو صحابہ کو ساتھ دوڑنا پڑتا تھا، چال اتنی تیز تھی آپ. اور کندھا جھکے ہوتے تھے، ایسے نہیں کرتے، ایسے نہیں چلتے تھے. گردن بھی جھکی، کندھے بھی جھکے. جب مکہ فتح ہو رہا اور آپ مکے میں داخل ہو رہے تو شاہانہ شان سے ہوتا ہے، ایسے آپ ہوتے اور
دائیں بائیں یوں دیکھ کے چلتے، لیکن آپ کی تھوڑی اونٹنی کے پالان سے یوں لگی ہوئی تھی، ایسے سر جھکایا۔ تو ابو سفیان اوپر پہاڑ کی چوٹی پہ تھا، تو آپ نے پہلا لشکر گزارا خالد بن ولید کا 1000 کا۔ ابو سفیان کو دیکھ کر کہا اللہ اکبر۔ ابو سفیان نے حضرت عباس سے کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ خالد۔ اچھا وہ غلام سے مراد یہاں چھوکرا؟ کہا وہ چھوکرا اتنا بڑا سردار بن گیا، لشکر لے کے جا رہا ہے۔ پیچھے سے حضرت زبیر کا لشکر گزرا 300 کا۔ کہا یہ کون ہے؟ 500 کا۔ یہ کون ہے؟ انہوں نے تکبیر پڑھی، کہا یہ زبیر ہے۔ تو زبیر کون؟ تیرا بھانجا ابن اخت بن صفیہ کا بیٹا؟ کہا ہاں میرا بھانجا صفیہ کا بیٹا۔ پیچھے ابو ذر گزرے جن کو مکے کے حرم میں مار پڑی تھی، 300 کو سواروں کو لے کر جھنڈا لیے ہوئے۔ کہا اللہ اکبر۔ کہا یہ کون ہے؟ کیا یہ بنو غفار ہے۔ پھر بشیر بن شیبان گزرے جھنڈا لے کر 400 کا۔ کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ بنو اسلم ہے۔ پیچھے بریدہ بن حسیب گزرے بنو کعب کو لے کر۔ کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ بنو کعب ہے۔ پھر حضرت خالد ابن معبد بن خالد نعمان ابن مقرن المزنی وہ 800 کو لے کر چلے۔ کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ مزینہ ہے۔ پھر معبد بن خالد الجہنی 400 کو لے کر چلے۔ کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ جوہینہ ہے۔ پھر اس کے بعد بنو بکر گزرے، ابو واقد اللیثی کے ہاتھ میں جھنڈا، انہوں نے تکبیر پڑھی۔ کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ بنو بکر کا بیڑا غرق ہو بنو بکر کا، انہی کی وجہ سے ہمیں یہ دن دیکھنا پڑا۔ تو یہ چیزوں کا جب صلح ہوئی نا، صلح حدیبیہ، تو اس میں کچھ مسلمانوں نے، کچھ قبیلوں نے صلح کر لی مسلمانوں سے، اور کچھ نے ساتھ دیا کافروں کا، قریش کا۔ بنو بکر جو تھے نا یہ قریش کے ساتھی بن گئے، بنو خزاعہ حضور کے ساتھی بن گئے۔ آپس میں طے ہوا کہ ایک دوسرے پہ کوئی حملہ نہیں کرے گا، اور کوئی حملہ کرے گا تو قریش مدد نہیں کریں گے، لیکن بنو بکر نے حملہ کیا بنو خزاعہ پر، اور قریش نے مدد کی۔ اس کا حضور کو پتہ چلا تو پھر آپ نے مکہ پر چڑھائی کی۔ پھر بعد میں بنو بکر مسلمان ہو گئے، اب مسلمانوں کے خود ہی چڑھائی کرنے آ رہے، تو ابو سفیان کا بیڑا گھر کو ان کا، انہی کی وجہ سے تو آج یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے۔ اور یہ بھی تلواریں لے کے ہم پہ چڑھ کے آ گئے۔ اس کے پیچھے بنو لیث گزرے، بنو لیث صاحب بن جسامہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں جھنڈا، اور اس کے پیچھے بنو اسلم گزرے، بنو اشجع ماقل ابن سنان الاشری رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں جھنڈا۔ یہ 5000 کا لشکر آپ نے 10 ٹکڑوں میں تقسیم کر کے بھیجا۔ پیچھے آپ کا 5000 کا اپنا انصار و مہاجر، آپ کے دائیں طرف ابوبکر صدیق تھے، اور بائیں طرف اسعد بن زرارہ، اسد نہیں اسعد، سین کے بعد عین، اسعد بن زرارہ تھے، اور آپ کی اونٹنی کے پیچھے حضرت اسامہ بن زید تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ صفوں کو سیدھا کرتے ہوئے آ رہے تھے، اور جھنڈا عبادہ بن صامت کے ہاتھ، سعد بن عبادہ کے ہاتھ میں جھنڈا تھا۔ تو جب وہ سعد بن عبادہ گزرے تو انہوں نے ابو سفیان کو دیکھ کر کہا الیوم یوم الملحمہ، آج بڑا گرم دن ہے، آج خون بہایا جائے گا، الیوم تستحل الحرمہ، آج خون بہے گا۔ تو ابو سفیان کا تو رنگ فق ہو، تو پیچھے سے لشکر گزرا تو ایک آواز، تو اس نے کہا یہ آواز کس کی ہے؟ کہا یہ عمر بن خطاب کی ہے۔ ارے یہ بنو عدی بھی اتنے اونچے چلے گئے، حضرت عمر کا خاندان چھوٹا تھا، عدد کے لحاظ سے چھوٹا تھا، یہ بنو عدی بھی اتنے اونچے چلے گئے۔ اتنے میں حضور کی سواری آئی تو آپ اس شان سے تھے کہ آپ کا اونٹنی، آپ کی تھوڑی اونٹنی کے پالان سے یوں لگی تھی۔ بادشاہ ایسے داخل نہیں ہوتے، بادشاہ ایسے داخل نہیں ہے، افسر ایسے داخل، افسروں کے ہاتھ میں تو سکھ ہوتی، گردن ٹیڑھی ہوتی، سلاخیں ہوتی، حالانکہ ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو پوچھتا بھی کوئی نہیں، پھرتے ہیں خار میر، کوئی پوچھتا نہیں۔ کوئی ہوتا ہے جو اپنی اوقات کو یاد رکھتا ہے، ورنہ ہر کوئی کرسی پہ بیٹھ کے پتہ نہیں کیا سے کیا بن جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے یہ میرے نیچے سے کس کے بھی نہیں، نہ صرف ایک اللہ ہے جس کو بقا ہے، باقی سب کو فنا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز کو فنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر چیز کے لیے موت ہے۔ ایک اللہ ہے جو اپنی ذات صفات میں باقی، قائم دائم ابدی ازلی، اول آخر ظاہر باطن، متعال بر طواب منتقم، ایک اپنی ذات میں رحمان رحیم ملک قدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الفهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الخافض الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواطئ المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد
الواحد الأحد الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله. یہ صرف اللہ ہے. آگے سب فنا کی جھوک ہے. کوئی نہ رہا کوئی نہ رہا. کوئی رہتا تو اللہ کا نبی رہتا، پر اللہ نے ان کو اختیار تو دیا. جبریل آ گئے اندر، ملک الموت باہر، جبریل اندر. کہ یا رسول اللہ ملک الموت دروازے پر ہیں، اندر آنے کی اجازت چاہ رہے ہیں، آپ اجازت دیں گے تو اندر آئیں. ہاں مطلب ہم سے کوئی نہیں پوچھے گا، یاد رکھنا ہے. عبدالستار لالے کا سے کسی نے پوچھا، سارے منصوب ٹک حرص و حوث کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نقارا، کیا بدیا بھینسا بیل شکر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. ہم سے کوئی نہیں پوچھے گا. وہ ایک ہی ہستی تھی جس سے پوچھا گیا تھا پہلا اور آخری، پہلا اور آخری. آپ نے کہا آنے دو. وہ آگے کہ یا رسول اللہ جب سے موت کا کام ذمہ لگا ہے اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ کہا ہے پوچھ کے جانا، اور اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ کہا ہے تو پوچھ لینا، آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو واپس آ جانا. لیکن یہ نہیں کہا کہ موت نہیں دوں گا، لیکن ہاں مرضی ہے جب تک آپ زندہ رہیں آپ کو کوئی نہیں پوچھے. تو آپ نے فرمایا اگر میں کہوں میری جان نکالو تو میری بھی نکال لو گے؟ جی آپ کی بھی نکالوں گا. تو آپ نے جبریل کو دیکھا، تیری کیا رائے ہے؟ تو جبریل بولے یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتے، آگے آپ کی مرضی. تو آپ نے کہا اچھا تم جاؤ پہلے اللہ سے پوچھ کے آؤ کہ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میں پھر جواب دوں گا. تو ملک الموت کھڑے رہے، جبریل واپس گئے، جواب لے کر آئے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم آپ کی امت کو آپ کے بعد اکیلا نہیں چھوڑیں گے. کہ الآن قرۃ عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں. ہاں اللہ کی قسم، میرے رب کی قسم، بحر و بر کے شہنشاہ کی قسم، اگر اللہ کا نبی اس وقت یہ مسئلہ حل نہ کرواتا تو آج ہم پہ تو صرف بم برس رہے نا. یہ بڑے چھوٹا عذاب ہے. ہم بندر بن چکے ہوتے، ہم خنزیر بن چکے ہوتے، ہم جانور بن چکے ہوتے. جو ہو رہا ہے قوم لوط پہ پتھر برسے تو کیا آج قوم لوط والا گناہ نہیں ہو رہا؟ اور سود کھانا مچھلی کھانے سے بڑا گناہ ہے. مچھلی کھانے پہ بندر بنایا. ماں باپ کی نافرمانی مچھلی کھانے سے بڑا گناہ ہے. زنا کرنا، شراب پینا، قتل کرنا، سود کھانا، رشوت لینا، ظلم کرنا، ظالم کا ساتھی بننا، یہ جوا کھیلنا، یہ سارے کے سارے مچھلی کھانے سے بڑے گناہ ہیں. وہ مچھلی حلال کھانے پر بندر بنے. ہم تو بندر سے بھی کچھ آگے بن جاتے اگر اللہ کے نبی کی یہ دعا اس وقت نہ ہوتی. اگر یہ مسئلہ حل نہ کرواتے تو آج ہم انسان نہ ہوتے. دعائیں دو اس کملی والے کو. اور اسی کی نافرمانی، اسی کی نہ ہو. کیسے عجیب بات، اسی سارا دنیا پر اسی کے لیے چھریاں استعمال کر رہا ہے. سنت دی خیر ہے کرو تو ثواب ہے، نہ کرو گناہ تو کوئی نہیں ہے. ہر کوئی فتویٰ دے رہا ہے سنت دی خیر ہے کرو تو ثواب ہے، نہ کرو تو گناہ تو کوئی نہیں. تو یہ مسئلہ حل کروایا. آپ کا اچھا جبریل ملک الموت کام کرو. تو جبریل کی بھی ہائے نکل گئی کہ یا رسول اللہ ہے کیا آپ نے جانے کا فیصلہ کر لیا؟ تو میرا بھی آج دنیا میں آخری دن ہے، بس آج کے بعد پر میں بھی نہیں آؤں گا. اور کبھی نہ رونے والا، سارے جہان کو رولانے والا ملک الموت جب اس نے حضور کی روح مبارک کو قبض کیا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. واہ محمد، ہائے آج جگ سب سے بڑی مصیبت دیکھ رہا ہے. دنیا ایسی بڑی مصیبت کا دن کبھی نہ دیکھے گی. دنیا پر ایسا بڑا حادثہ، ایسی بڑی آفت قیامت تک نہ آئے گی کہ اللہ نے اپنے محبوب کو دنیا سے اٹھایا اور دنیا والے ان رحمتوں سے محروم ہو گئے جو آپ کے وجود مبارک کے طفیل چل رہی ہیں. اتنی بڑی بادشاہی اور سر ایسے جھکا ہوا، تھوڑی لگی ہوئی زبان پہ لا الہ الا اللہ وحدہ نصر عبدہ انجز وعدہ ہزم الاحزاب لوحدہ. یا اللہ سب کچھ تو نے کیا، میں نے کچھ نہیں کیا. اللہ سب کچھ تو نے کیا، میں نے کچھ نہیں کیا.
یہ بیچارے سیاستدان کیا کہیں ہم آپ کی سڑکیں بنا دیں گے، کالج بنا دیں گے، ہم امن کر دیں گے، ہم چیزیں سستی کر دیں گے. کوئی بھی نہیں کہتا کہ اللہ کے فضل سے یہ ہو جائے. اللہ کر دے گا. ہم کوشش کریں گے اللہ کر دے گا، ہم کوشش کریں گے اللہ کر دے گا. اللہ کو تو بیچ میں سے نکال ہی دیا. اور میرا نبی کہہ رہا ہے یا اللہ تو نے کیا، میں نے تو کچھ نہیں کیا. اللہ تو نے کیا، تو نے وعدہ سچا کیا، تو نے لشکروں کو شکست دی. تو ایسے سر جھکا ہوا جب ابو سفیان کے سامنے آیا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ الیوم یوم الملحمہ، کیا آج خون بہے گا؟ ہم نے کہا نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج تو معافی ملے گی، پکے قاتلوں کو معافی ملے گی. تو ابو سفیان نے کہا آپ کا جھنڈے والا تو کہہ رہا ہے الیوم یوم الملحمہ، آج تو خون بہے گا. تو ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ، سعد گرم طبیعت کے ہیں، کہیں ان کی تلوار تیزی نہ دکھا دے، آپ ان سے جھنڈا واپس لیں. تو سعد بڑے غیور صحابی اور مدینے کے سب سے بڑے سردار تھے. تو اپنے ہمارے نبی کے حکمت دیکھو، اگر آپ جھنڈا کسی اور کو دیتے تو ان کے جی میں کچھ نہیں آنا تھا، وہ نبی پر فدا تھے. لیکن ممکن ہے کچھ آ جائے، ممکن ہے کچھ آ جائے، اس خیال کو رد کرنے کے لیے آپ نے حضرت سعد کے بیٹے کو بھیجا، قیس بن سعد کا، جاؤ اپنے ابا سے کو جھنڈا تمہیں لے دے. تو بیٹے کو دیکھتے تو تکلیف نہیں ہوتی نا. سبحان اللہ، کیا حکمت. تو نے اگر کہا ابا اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں جھنڈا مجھے دے دو، تو نہیں پہلے کوئی نشانی لاؤ. نشانی کیا انہوں نے واقعی بھیجا؟ یہ کوئی کرسی کی وجہ نہیں تھی، یہ نبی کے جھنڈے کے اٹھانے کا شوق تھا، نہ کہ کوئی کرسی نہیں تھی کہ یہ جھنڈا مجھ سے جا رہا ہے، اگر سے بیٹا ہی ہے پر فضیلت تو ادھر جا رہی. کہ نہیں بیٹا کوئی نشانی لاؤ. تو گئے یا رسول اللہ ابا نشانی مانگ. تو آپ نے ایسے اپنی پگڑی کو اتارا، کہ یہ میری پگڑی اس کو دکھا، یہ پگڑی نشان. تو انہیں ایک دم سمع ہوا تھا، ایک دم جھنڈا ان کو پکڑا دیا. ہم مکے میں داخل ہو رہے ہیں، 20 برس کے قتل کے منصوبے بنانے والوں کو ایک لفظ میں کہہ رہے ہیں جاؤ میں نے معاف کیا. ہے او بھائیو، آج سگا بھائی ہم نے بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں. تھوڑا سا کسی سے رائے کا اختلاف ہوا تو اس کو معاف کرنے کے لیے تیار، اس کو کافر سے نیچے تو کھڑا کرنا ہی نہیں نا. تو بھائیو تبلیغ ایک پیغام محبت ہے. تبلیغ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ اور مبارک زندگی کو لے کر پھرنے کا کام. ہم کوئی جماعت نہیں، میں نے آپ سے کوئی 1.5 گھنٹہ بات کی ہوگی، اس میں میں نے کوئی تبلیغی جماعت کا منشور پیش کیا یا کوئی اپنا مسلک پیش کیا. ساری بات اس کے گرد گھوم رہی ہے کہ اللہ اس کے رسول کی غلامی میں آؤ، اللہ کی عظمت کے سامنے سر جھکاؤ. دنیا پر میں کوئی بے نمازی نہ رہے، کوئی دنیا پر کی عورت، کوئی مرد، کوئی افسر، کوئی ماتحت بے نمازی نہ رہے. وہ مسلمان کیا مسلمان ہے جو اذان سن کے مسجد کو نہ آئے. آپ نے فرمایا بہت بڑا ظالم ہے، بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا نفاق ہے. کیا یا رسول اللہ؟ آپ نے کہا اذان کی آواز سنے اور مسجد نہ جائے، اس سے بڑا ظلم ہے ہی کوئی. دنیا پر ان ظالموں سے بھرا پڑا ہے، یہ سارے دیہات شہر ان ظالموں سے بھرے پڑے ہیں. کوئی بے نمازی نہ رہے، کوئی عورت بے نمازی نہ رہے، کسی تاجر کا ترازو ٹیڑھا نہ ہو. تولتے ہوئے اگلے کا گھر سوچے، اگلے کے بچوں کو سوچے، اپنے بچوں کو ساتھ اگلے کے بچوں کو بھی سوچے. اس کا ترازو صحیح تولا ہو، جھکتا تول رہا ہو. گز رکھا ہوا ہے اور دکھا میٹر رہے ہیں. گز کو میٹر بنایا ہوا ہے، کپڑے والوں نے گز کو میٹر بنایا ہوا ہے. کتنا بچا لیتے؟ 3 انچ، بس صرف 3 انچ. 3 انچ کے پیچھے اگر جنت چلی گئی تو پھر کیا بنے گا؟ اور 3 انچ بچا کے کتنے پیسے کما لیں گے؟ علامہ قرطبی نے اپنی کتاب التذکرہ میں ایک واقعہ لکھا ہے. ایک آدمی نے آیا، صبح آیا دکان پر، اپنے ترازو کو توڑنے بیٹھ گیا. برابر کے پڑوسی نے پوچھا کہ ترازو کیوں توڑ رہے ہو؟ تو اس نے کہا میرا پڑوسی مر رہا تھا، تم اس کو کہتے تھے کلمہ پڑھو، کہتا پڑھا نہیں جاتا. ہم نے پوچھا کیوں نہیں پڑھا جاتا؟ تو اس نے کہا میں جو دکان میں ترازو سے تولتا تھا، اس ترازو کا جو کانٹا ہے نا وہ میرے حلق میں چھپا ہوا ہے، وہ مجھے پڑھنے نہیں دے رہا. اس نے ڈنڈی مار کے کتنے پیسے بچائے ہوں گے؟ ڈنڈی مار کے اگر دنیا پر نہیں ساری دنیا کو اگر میں لے لوں اور جاتے ہوئے ایمان چلا گیا تو میں کیا لے کر گیا؟ اور پتہ نہیں میرے بچوں کے مقدر میں ہے کہ نہیں ہے. حرام کی روزی کبھی جمع نہیں ہوتی. ہمارا ایک عزیز تھا، اس نے سن 60 کی دہائی میں کروڑوں روپے جمع کیے، کروڑوں. بہت بڑا افسر تھا، کروڑوں. اور کہتا میں اج مر جاواں میرے بچے نو کہنے دی پرواہ نہیں. میں نے ان کانوں سے سنا، میں اج مر جاواں میری دھی نو کہنے دی پرواہ نہیں، میں اج مر جاواں. وہ بیٹھا بیٹھا مر گیا. پھر اس کا بڑا بیٹا ایک دن کہہ رہا تھا کاش ہمارا باپ حرام نہ جوڑتا،
تو ہم بھی کوئی سکھ کا دن دیکھ لیتے. کاش ہمارا باپ حرام نہ جوڑتا تو ہم بھی کوئی سکھ کا دن دیکھ لیتے. اگر یہ کائنات اللہ کے ہاتھ میں ہے تو کبھی حرام کا پیسہ ہرا نہ ہوگا. کسی اور کے ہاتھ میں چلی گئی تو پھر کماؤ، حرام کماؤ. اگر یہ کائنات اللہ کے ہاتھ میں ہے تو حلال کا پیسہ کبھی خشک نہ ہوگا، کبھی اس سے خزانہ آئے گی، وہ تھوڑا ہو کر بھی باہر دکھائے گا. جیسے کانٹا اندر چلا جائے تو چبھتا ہے کہ نہیں چبھتا؟ اللہ کی قسم حرام لقمہ وہ روح پہ اس سے زیادہ تیز جا کے چبھتا ہے. اور حرام صرف سود نہیں، رشوت نہیں، یہ ڈنڈی مار کے بیچنا، یہ کچے کو پکا دکھا کے بیچنا، گز کو میٹر بنا کے بیچنا، ملاوٹ کر کے بیچنا، جھوٹ بول کے بیچنا، جھوٹی قسمیں اٹھا کے بیچنا، یہ سب وہ حرام کے لقمے ہیں جو پیٹ میں جا رہے ہیں. من امسا کالم بعمل یدہ امسا مغفورا لہ. اللہ کے نبی کا فرمانا جو صبح سے شام تک بچوں کی روزی کمانے میں تھک جائے، حلال کمانے میں، تو اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے. حلال کمانا، حرام نہیں، جھوٹ نہیں. یہ دنیا پر کے بینک کس نے بھرے ہوئے؟ اس میں سیونگ اکاؤنٹ کس نے کھولے؟ امریکہ نے آ کے کھولے، برطانیہ نے کھولے. یہ دنیا پر کے لوگوں نے تو سیونگ اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے. اب بینک والوں کے چکر میں آ گئے کہ تمہارا پیسہ بڑھ رہا ہے، بڑھ نہیں رہا، پھٹ رہا ہے، ہلاکت کے فیصلے ہو جائیں گے. رکھنا ہے رکھو، کرنٹ میں رکھو، اور کم از کم سیونگ سے تو نکالو. اللہ کے وعدوں پہ توکل کیوں نہیں کرتے؟ یقین کیوں نہیں کرتے؟ جو مچھروں کو رزق دیتا ہے، جو مچھلیوں کو رزق دیتا ہے، جو ناگ کو رزق پہنچاتا ہے، جو ناگن کو رزق دیتا ہے، جو پتنگوں کو رزق دیتا ہے، جو ہاتھیوں چیتوں کو رزق دیتا ہے، جو نہنگ و اژدہا کو رزق دیتا ہے، جو ہواؤں کی بلندیوں میں اڑنے والے عقابوں کو رزق دیتا ہے، جو ماں کے پیٹ میں پلنے والے بچے کو رزق دیتا ہے کسی ماں اور باپ کی طاقت کہ بچے کو رزق پہنچا کے دکھا دے؟ اور اللہ کہتا ہے یا ابن آدم من اوصل الیک الغذاء وانت جنین فی بطن امک. میرے بندے تجھے ماں کے پیٹ میں کون سا رزق دینے والا؟ لم ازل ادبر فیک تدبیرا، میں تھا جس نے تمہیں رزق پہنچایا اور مسلسل پہنچایا. حتی انفذت ارادتی فیک، پھر میرا ارادہ تجھ میں نافذ ہوا، تو بنا، پروان چڑھا، نطفے سے انسان بنا، آنکھ، ناک، نوک، پلک ہر درست ہوئی. پھر اوحیت الی الملک الموکل بالارحام فاخرجک علی ریشۃ من جناحہ، پھر میں نے تجھے دنیا میں لانے کا جب ارادہ کیا تو فرشتوں کو بھیجا، اس نے پر مارا، راستہ کھلا، تجھے پروں پہ لے کر وہ باہر آیا. لا لک سن تقطع ولا لک ید تبطش ولا لک رجل تمشی، تیرے ہاتھ میں طاقت نہیں پکڑنے کی، پاؤں میں طاقت نہیں چلنے کی، اور تیرے دانتوں میں طاقت نہیں کاٹنے کی. جب تو ایسا عاجز حقیر فقیر تھا تو ادرت لک عرقین رقیقین ینبعان لک لبنا خالصا دافئا فی الشتاء وباردا فی الصیف. جب تو ایسا حقیر تھا تو تجھے ماں کی گود میں سلا کر ماں کی چھاتیوں کو میں نے چشموں میں بدلا. ان چشموں نے گرمیوں میں تجھے ٹھنڈا دودھ پلایا اور سردیوں میں تجھے گرم دودھ پلایا. کوئی ہے تیرے رب کے سوا یہ کر کے دکھا دے؟ فهل يقدر على ذلك احد غيري وجعلت لك حنانا في صدر ابويك. پھر میں نے تیرے ماں باپ کو تیرے لیے بے قرار کر دیا. لا ياكلان حتى تشبع ولا ينامان حتى ترقد. تو سوئے نہیں وہ سو نہیں سکتے، تو کھائے نہیں وہ کھا نہیں سکتے، تو روتا ہے وہ چلاتے ہیں، تو ہائے کرتا ہے وہ چیختے ہیں. تیرا درد ان کا درد بن جاتا ہے، تیری آہ ان کی فریاد بن جاتی ہے. میں ان کو تیرے لیے بے قرار کر دیتا ہوں. اگر میں یہ بے قرار نہ کرتا تو کوئی ماں کسی لال کے لیے نہ جاگتی، اور کوئی باپ جا کر دھوپ میں ڈیوٹیاں نہ دیتا، اور سڑکوں پہ چکر نہ کاٹتا، اور ریڑھی نہ لگاتا، اور پتھر نہ توڑتا، اور سارا دن تھک کے نہ کھاتا. یہ تیرا رب ہے، رب رب رب، جس نے ماں اور باپ کو مسخر کیا کہ اس ظالم کو پرورش کرو اگرچہ یہ فرعون بنے گا، اور میرے ذمہ اس کو دودھ بھی پلانا، روٹی بھی کھلانا، گود بھی دینا، سایہ بھی دینا، زمین بھی دینا، سورج کی شعاؤں کو بھی دینا، چاند کی کرنوں کو دینا، پھول کی مہک دینا، دودھ اور دھنوں سے دودھ نکال کے دینا، اور سمندر سے مچھلیاں نکال کے دینا، صدف سے موتی نکال کے دینا، کانوں سے ہیرا نکال کے دینا، جوہر جواہر لال نکال کے دینا. یہ میرا کام ہے، آگے اس کی مرضی مجھے سجدہ کرے یا نہ کرے. ہاں یہ تیرا رب کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں یہ حدیث قدسی بیان کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تیرے ماں باپ کو تیرے لیے بے قرار کر دیتا ہوں. تو کھائے نہیں وہ کھا نہیں سکتے، تو سوئے نہیں وہ سو نہیں سکتے. اس طرح میں تجھے پروان چڑھاتے 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 فلما ترارعتا، جب پھر تجھ میں ایسے جوانی کی لہریں، اس کو کہتے ہیں عربی میں ترار، کہ جھوم جھوم کے چلنا ہے، جھوم جھوم کے چلنا. جب تجھ میں جوانی جھومنے لگی، بل کھانے لگی،
ادائیں دکھانے لگی، وقدر تھا تو قدابر ہوا، وشد عضلک تیرے بازو مضبوط ہو گئے، تب میں نے کہا آجا میرے سامنے سر جھکا دے، بارفتنی بالمعاصی یا عبد سور، تو میرے سامنے سر جھکانے کی بجائے ناچنے لگ گیا، گانے لگ گیا، ڈھول بجانے لگ گیا، گٹار بجانے لگ گیا، گانے سننے لگ گیا، حرام کھانے لگ گیا۔ ہکذا جزاء من احسن الیک، احسان کرنے والوں کو یہی بدلہ دیا جاتا جو تو مجھے دے رہا ہے۔ پتہ ہے ان دو آنکھوں میں 26 کروڑ بلب لگے ہوئے ہیں، 26 کروڑ بلب، 26 کروڑ بلب کا بل بنتا، کون ادا کرتا؟ ہے اتنے 26 کروڑ آئی ریسپٹر، ان کو میں بلب کہہ دیتا ہوں۔ 26 کروڑ بلب لگا کے ایک بل مانگا، کسی کی بیٹی نہ دیکھنا، کسی کی بہن بیوی نہ دیکھنا، نظریں جھکا لینا۔ کوئی ہے جو یہ بل ادا کرتا ہو؟ لاکھوں میں کوئی ایک بھی نظر نہیں آتا۔ اللہ تو تار نہیں کاٹتا۔ کاٹو بدماشوں کی آنکھیں حرام دیکھتی ہیں۔ اللہ نے 1 لاکھ ٹیلی فون کان میں لگائے، 1 لاکھ دوسرے کان میں لگائے، ایک بل مانگا، گانے نہ سننا، گانے نہ سننا، موسیقی نہ سننا، حرام نہ سننا۔ کوئی ہے جو یہ بل دیتا ہو؟ ہم مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں، باہر سے گانوں کی آوازیں اندر آ رہی۔ یا تو دور تھا کہ ہندو بھی مسجد کے پاس آ کر اپنے بینڈ باجے بند کر دیتا تھا، مسجد آ گئی، یا ماؤں مسلمان ماؤں کے لال ہیں جو مسجد کے قریب بھی ایسے گانوں کی سرتال ہوتی ہے کہ نماز پڑھنے والوں کو مفت کے گانے سننے کو مل رہے۔ جس قوم میں موسیقی پھیلے اس قوم میں زنا پھیلتا ہے، جس قوم میں زنا پھیلے وہ اللہ کی نظروں سے گر کر ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ تو تبلیغ وہ محنت ہے بھائیو جو اللہ اس کے رسول کی غلامی کا راہ دکھا رہی ہے۔ گانے والے توبہ کر گئے، سننے والے بھی کر جاؤ۔ ابھی جنید جمشید حج میں میرے ساتھ تھا، ہم نے تو حج کیا، بس میں بیٹھ کر اس نے پیدل حج کیا، سارا پیدل حج آدمی کو توڑ پھوڑ کے رکھ دے، پاؤں اتنے سوج جاتے ہیں، چل 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 کے آدمی کی بنیادیں ہل جاتی۔ ہم سواریوں میں جا رہے، وہ پیدل کا، میں پیدل کروں گا، پچھلی قضائیاں دینی ہیں، دنیا کو گمراہ کیا ہے، اب اللہ کو منانا چاہتا ہوں۔ جس کے اشاروں پر لڑکے لڑکیاں ناچتے تھے اور اس کا حال دیکھنے والا تھا جو وہ پیدل حج کے لیے نکلوا اکٹھے تھے ہم۔ تو تبلیغ وہ محنت ہے بھائیو جو ایسے لوگوں کو یہ راہیں دکھا دیتی ہے۔ اب اگر ان کو کہیں کہ یہ گستاخ رسول ہے تو اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا؟ یہ تو رسول نے نہیں مانتے تو اور کس کو مانتے؟ سعید انور، انضمام الحق، جنید جمشید، یہ سر ہم حج میں اکٹھے تھے۔ کتنے لوگوں کو پیچھے پھر پھر کے منتیں کر کے یہ دروازوں پہ کھڑے نہیں ہونے دیتے تھے ہم، اور اب بستر اٹھائے دھکے کھا رہے ہیں۔ تبلیغ کوئی جماعت نہیں، کوئی فرقہ نہیں، کوئی مسلک نہیں، تبلیغ ایمان کی محنت ہے، تبلیغ ختم نبوت کی محنت ہے۔ کوئی نبی نہیں آئے گا، دین سیکھو بھی صحیح، پھیلاؤ بھی صحیح، محبتوں کے ساتھ۔ اختلاف رائے رکھو پر محبت تو کرو، محبت تو کرو، محبت فرض ہے، اختلاف ایک فطرت۔ تو اس لیے بھائیو آج تک جو ہم سے قصور ہوئے اس پر کام مانگو اللہ سے معافی، اور کرو اللہ کے دربار میں توبہ کہ اللہ روٹھا ہوا ہے، ہاں ہواؤں کا رخ بتا رہا ہے، زمین کے تیور بتا رہے ہیں، فلک کی گردش بتا رہے ہیں کہ رب ناراض ہے، راضی ہوتا تو یہ حال نہ ہوتا۔ وہ لاؤڈ اسپیکر پہ اعلان تو نہیں کرے گا میں ناراض ہو جاؤں، وہ حالات اس طرح گردش دے کر بتائے گا میں ناراض ہوں۔ اور ایک ایسی ذات ہے جو اتنی بڑی طاقت کے باوجود اتنی جلدی مانتا ہے، اتنی جلدی مانتا ہے کہ اتنا تو ماں بھی نہیں مانتی۔ 70 سال کے گناہ لے کر آ جاؤ، 70,000 سال کے گناہ لے کر آ جاؤ، ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ معاف کر دے تو لے کر جاؤ معاف کر دے۔ 4 دن لیٹ ہو جاؤ نا ماں کو منانے میں تو وہ کہے گی مردود پہلے کہاں مر گیا تھا، آج آیا تو 8ویں دن تو معافی مانگنے، تو نے پہلے دن مجھ سے معافی کیوں نہ مانگی؟ باپ کہتا تو نے پہلے دن معافی کیوں نہ مانگی؟ افسر ناراض ہو جائے، ماتحتوں کو ایمان بیچنا پڑتا ہے، ایمان بیچ کے افسروں کو مناتے ہیں، اور اللہ ناراض ہو جائے اور 1 سال گزرا، 2 گزرے، 10 گزرے، 20 گزرے، 50، 100، 70، 100، 1000 سال گزر گئے، نہ نظر آتا ہے، نہ سنائی دیتا ہے، نہ چلا جاتا ہے، نہ پکڑا جاتا ہے، اور آ کر کہتا ہے یا اللہ آیا ہوں معاف کر دے، تو اللہ کہتا جاؤ معاف کر دیا۔ یہ بھی نہیں کہتا بڑھاپے میں کیوں آئے ہو توبہ کرنے، یہ بھی نہیں کہتا کہ اب کیا گر کے کیا ہے
وقت پیری گرگ ظالمی شود پرہیزگار، یہ بھی نہیں کہتا اب تو تیرے دانت نہیں، اب تو تیری آنکھ نہیں، اب تو تیرے کان نہیں، اب تیری توبہ کا کیا مطلب؟ کہ نہیں اللہ تعالیٰ کہتا جب جو جس حال میں توبہ کرنے آئے گا میں آگے بڑھ کر اس کا استقبال کروں۔ آ جا میرا بندہ، میں تو تیرے استقبال میں تھا۔ جیسے ماں بچے کے لیے باہیں پھیلاتی ہے، آ جا میرا لال، تو بچہ کیسی تیزی دکھاتا ہے، اس سے زیادہ اللہ کی محبت کی باہیں پھیلی ہوئی ہیں، گیا دنیا پر والو آ جاؤ توبہ کر لو، تمہارا رب تمہارا منتظر ہے۔ اے پوری دنیا کے انسانوں توبہ کرو۔ توبہ کا مطلب بھی بڑا خوبصورت ہے، توبہ کا مطلب ہے لوٹ آنا، لوٹ آنا۔ پھر ہم اس کا مرادی معنی لیتے ہیں گناہ چھوڑ دینا اور نیکیاں کرنا، لیکن توبہ کا لفظی مطلب ہے لوٹ آنا۔ تو اللہ کہہ رہا میرے بندو لوٹ آؤ نا میری طرف، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اے ایمان والو، اے دنیا پر کے ایمان والو، آ جاؤ نا اپنے رب کے پاس، آ جاؤ آ جاؤ، توبہ کر لو۔ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان، ہم تو امت محمد ہیں، وہ تو بنی اسرائیل ہیں، وہ نوجوان جو قارون جیسا مجرم دنیا میں اکیلا ہی آیا ہے، نبی پہ زنا کی تہمت لگا دینا، یہ ایک ہی مجرم آیا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو پتا چلا تو انہوں نے سجدے میں سر رکھا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا جو کہے گا زمین کو تیرا کہا مانے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے، قارون زمین پکڑ لے اس کو کہ خزانوں کو رکھو اس کے سر پر۔ وہ جو گیا اندر تو انہوں نے کہا موسیٰ مجھے معاف کر، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اور پکڑو زمین سے، موسیٰ مجھے معاف کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اور پکڑو، جب وہ سارا زمین میں دھنس گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما افرک یا موسیٰ، اے موسیٰ بڑا مضبوط ہے تیرا دل، ذرا نہ پسیجا، وعزتی لو استغاث بی لاغثتہ، مجھے میری عزت کی قسم اگر قارون ایک دفعہ کہتا ہے اللہ معاف کر دے تو میں معاف کر کے باہر نکال دیتا۔ یہ قارون کو معاف کرنے کے لیے تیار ہو، تو اس امت میں تو چھوڑ، کافروں میں آج قارون کوئی نہیں ہے، تو اس امت میں قارون کہاں سے آ جائیں؟ کبیرہ گناہ ہوں گے، زیادہ کبیرہ گناہ ہوں تو کبیرہ گناہوں کی کیا اوقات ہے اگر ہم توبہ کر لیں؟ کوئی توبہ کرے تو صحیح، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ جو مرضی ہو، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ میرے بھائیو، اگر اللہ بڑا غفور الرحیم اگر یہی مسئلہ ہے تو پھر تو مجرم اور محرم کا فرق مٹ گیا، پھر یہ پولیس کیوں بیٹھی ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا جاؤ گھر جائیں، قتل والوں کو قتل کرنے دو، زنا کرنے والوں کو زنا کرنے دو۔ اگر مجرم اور محرم میں فرق کوئی نہیں تو پھر حسین اور ابن زیاد میں بھی کوئی فرق کوئی نہیں۔ پھر کیوں حسین کا سر کٹ گیا؟ پھر کیوں ابن زیاد پہ لعنت برسائی جا رہی ہے؟ اور کیوں حسین کے لیے رویا جا رہا ہے؟ اگر مجرم اور محرم میں فرق نہیں، رات کے تہجد گزار اور رات کے ناچنے والے میں اگر کوئی فرق نہیں، حلال میں بچے کی دوائی کا پیسہ نہیں اور بچہ سامنے جان دے رہا ہے، اور حرام میں بینک بھرا پڑا ہے، اگر ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، رات کو رونے والے اور رات کو شراب پینے والے میں اگر کوئی فرق نہیں ہے، مجرم اور محرم میں فرق ہے، تو پھر کربلائیں بالکل صحیح ہیں، یہ ہوتی رہیں گی، ہوتی رہی ہیں، ہوتی رہیں گی۔ توبہ تو کوئی کرے، کوئی اس کے سامنے سر تو جھکائے، توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، اے ایمان والو توبہ کرو۔ ایک نوجوان بنی اسرائیل کا نافرمان، اس کے گناہوں پر لوگوں نے اس کو شہر سے نکالا، وہ شہر بدر ہوا، اسباب زندگی ختم ہوئے، موت نے گھیرا ڈالا، تو دائیں بائیں دیکھا شاید کوئی آئے، کوئی پانی کوئی کھانا، جب کچھ نہ ملا اور دیکھا موت ہی ہے تو آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر کہنے لگا اے وہ ذات جو معاف کرنے سے گھٹتا نہیں اور عذاب دینے سے بڑھتا نہیں، اے مولا اگر تو عذاب سے بڑھتا ہو اور معاف سے گھٹتا ہو تو میں تجھ سے کچھ نہیں مانگتا، لیکن اگر تو معاف سے گھٹتا نہیں اور سزا سے بڑھتا نہیں تو تو دیکھ لے مجھے سب نے چھوڑ دیا، مجھے معاف کر دے، تیرا ہی بندہ۔ یہ کہتے کہتے اس کی جان نکل گئی۔ اور قرآن کا قانون یہ ہے کہ موت پہ توبہ قبول نہیں، پر اللہ ایسا غفور الرحیم ہے جب چاہے اپنا قانون بدل دے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا میرا ایک دوست فلاں جگہ مرا پڑا ہے، جب اس کا جنازہ پڑھو اور شہر میں اعلان کرو جو اس کا جنازہ پڑے گا اس کو بھی معاف کر دوں۔ ایسی دوستی، ایسی دوست اتنی جلدی تو ماں نہیں تعلق بناتی، اتنی جلدی تو باپ نہیں تعلق ٹھیک کرتا اولاد کے ساتھ، اتنی جلدی تو میاں بیوی میں لڑائی کے بعد صلح نہیں ہوتی۔ جب شہر کے لوگ آئے دیکھا تو وہی نوجوان آوارہ، یہ کون ہے؟ یہ تو وہی ہے جس کو ہم نے شہر سے نکالا تھا، یہ کون سا بزرگ ہے جس کے جنازہ پڑھنے پر بخشش ہو؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ تو کچھ کہے تیرے بندے کچھ کہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سچ سچ کہہ رہے ہیں، ایسے ہی تھا جیسے یہ کہہ رہے ہیں، لیکن جب اس پر موت آئی تو اس نے دائیں دیکھا
تو اسے کوئی نظر نہ آیا، تو اس نے بائیں دیکھا تو اسے کوئی نظر نہ آیا، اس نے بے بس ہو کر مجھے دیکھا تو میری غیرت نے گوارا نہ کیا کہ میں اس کو اکیلا چھوڑ دیتا۔ اے موسیٰ، اگر اس وقت وہ مجھ سے پوری دنیا کے انسانوں کی بخشش مانگتا تو میں اس کے طفیل سب کو معاف کر دیتا۔ تو ہمارا واسطہ ایسے رب سے ہے بھائیو، اسے نہیں عرض کر بھائیو توبہ کرو، یہ کوئی میرا مطالبہ نہیں، کوئی تبلیغی جماعت کا مطالبہ نہیں، میرے اللہ کا مطالبہ ہے کہ توبہ کرو اور اپنی زندگی سے لوٹو جن راہوں پہ چل رہے ہیں، یہ راہیں جنت کی نہیں ہیں، یہ جہنم کی راہیں ہیں جن پر ہم چل رہے ہیں، واپس آ جاؤ، اللہ بڑا غفور و رحیم مہربان ہے۔ تو بھائیو توبہ کرتے ہو کہ نہیں؟ پکی کرتے ہو؟ ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ میری توبہ، زبان سے کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ جن بھائیوں نے تو توبہ کی ہے نا دل سے، ان کو مبارک، ان کے سارے گناہ معاف ہو، سارے معاف۔ آگے سے بیٹھیں گے زمان کے پیٹ سے پیرو، حق باقی رہ گیا، گناہ معاف ہو گیا۔ کسی کا پیسہ دبایا، وہ دبانے کا گناہ معاف، پیسے کی ادائیگی باقی، نمازیں نہیں پڑھی، نہ پڑھنے کا گناہ معاف، نمازوں کی ادائیگی باقی، یہ مطلب ہے سارے معاف۔ ادا کرنے شروع کر دو، نماز قضا کرنے شروع کر دو، کسی کا حق مارا ہے دینا شروع کر دو، نہیں دے سکتے پاؤں پکڑ معاف کر دے، وہ معاف کر دے تو معاملہ صاف ہوا، وہ معاف نہیں کرے گا تو اللہ قیامت کے دن خود اپنی طرف سے اس کو دے دے، اللہ آپ کا وکیل بن جائے، وکیل صفائی بن جائے۔ تو توبہ کرتے ہو نا بھائی، اس کو لے کر ہم کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک اور پیاری زندگی کو لے کر دنیا میں پھرو۔ آج دنیا میں بھائیو باطل پھر رہا ہے تو باطل پھیل رہا ہے، تو بھائی دین والے پھریں گے تو دین پھیلے۔ اس نقل و حرکت سے اتنا تو ہوا کہ اللہ نے کیسے کیسے لوگوں کو دین کی طرف پھیر دیا۔ جنید جمشید جیسے نوجوان وہ داڑیاں رکھ کے اور پیدل حج کر رہے ہوں، 4 مہینے لگا، 6 سال ہم اس کے پیچھے پھرے، اور ایک دفعہ بھی اس کو نہیں کہا تو حرام کی کھٹی کھا رہا ہے، تو بڑا گمراہ کر رہا ہے لوگوں کو، بس اس کو ملتے رہے ملتے رہے ملتے رہے۔ یہاں حق تو حق ہی ہوتا ہے، سچ تو سچ ہوتا ہے۔ اس نے مجھے خود کہا پہلی ملاقات میں کہ مجھے ہر وہ چیز حاصل ہے جس کی میں تمنا کرتا ہوں، اور جن چیزوں کے نوجوان خواب دیکھتے ہیں مجھے وہ چیزیں حقیقت میں حاصل ہیں، لیکن میرے اندر میں اندھیرا ہے، یہ کیوں ہے؟ میرے اندر میں خلا ہے، یہ کیوں ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا میرے عزیز، اندر کی دنیا عورت سے آباد نہیں ہوتی، شراب سے آباد نہیں ہوتی، رقص و سرود سے آباد نہیں ہوتی، یہ ساز و سر اور ساز سے آباد نہیں ہوتی۔ دل کے تاروں کو صرف لا الہ الا اللہ کا نغمہ چھیڑتا ہے اور کوئی نغمہ نہیں چھیڑ سکتا۔ جاؤ ساری دنیا پھر کے دیکھ لو، کہیں تمہیں چین مل جائے تو اللہ کو اللہ نہ سمجھنا۔ اللہ کا چیلنج ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اے دنیا کے انسانوں، میرا چیلنج ہے، اگر میرے یاد کے سوا کہیں چین مل جائے تو مجھے رب ماننا ہی چھوڑ دینا۔ اگر دل کے تاروں کو ہلانے والا اور دل کے تاروں پہ نغمہ چھیڑنے والا جو بول ہے وہ موسیقی نہیں ہے، وہ عورت نہیں ہے، وہ شراب نہیں، وہ جوا نہیں، وہ سیر تفریح نہیں، وہ صرف لا الہ الا اللہ ہے۔ یہ وہ نغمہ ہے جو دل کے تاروں کو چھیڑتا ہے اور سر سے لے کر پاؤں تک انسان اللہ کی محبت میں ڈوب جاتا ہے اور اس کی زندگی کو ایک نیا راستہ ملتا ہے، نئی صبحیں ہوتی ہیں، نئی شامیں ہوتی ہیں، نئے انداز ہوتے ہیں، نئے راستے ہوتے ہیں۔ زندگی اللہ کی قسم بیدار ہی اس وقت ہوتی ہے جب اللہ کا تعارف ہو جائے۔ اللہ کا تعارف نہیں ہے، پیسہ 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 پیسہ، یہ بھی کوئی زندگی ہے، یہ بھی کوئی زندگی ہے، مرا کے چھوڑ کے چلے گئے۔ تو تبلیغ میرے بھائیوں، اس پیغام حق کو دنیا میں پھیلانے کی محنت اور کوشش، خود دین پہ آؤ، اوروں کو دین پہ لانے کی دعوت دو، اس کے لیے وقت نکالو، 4 مہینے نکالو، چلا نکالو، محبت سے پھرو، اختلاف رکھو لیکن محبت بھی کرو، محبت بھی کرو۔ نفرتوں نے ہمیں کچھ نہیں دیا، نفرتوں نے ہمیں کچھ نہیں دیا۔ جب امت میں توڑ پیدا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ باطل کو ہم پہ مسلط کر دے۔ ہماری عزتوں کا راستہ محبت ہے، اطاعت۔ ایٹم بم بنا کے تو دیکھ لیا نا، مسئلہ تو حل نہیں ہوا۔ اب جو میں کہہ رہا ہوں وہ کر کے دے، کیونکہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں صرف ترجمان ہوں، بات اوپر سے آ رہی ہے۔ توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ دنیا بھی بنائے گا، اللہ آخرت بھی بنائے گا۔ يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انہارا۔ اللہ تعالیٰ کہا تم توبہ کرو، میں تمہارے لیے دنیا جنت بنا دوں، آخرت کی جنت الگ، دنیا کی جنت الگ ہے۔ تو بولو بھائی، کون بھائی تیار؟ 4 مہینے کے لیے بولو بھائی، چلے کے لیے بولو۔ توبہ کی ہے، آپ جانتے ہیں ہم سب کچے ہیں ماشاء اللہ۔ آگے 3 دن کچھ، اچھا آ جاؤ آ جاؤ۔ اگر کبھی توبہ ٹوٹ جائے تو پھر پریشان نہ ہونا، پھر دوبارہ توبہ کر لیں۔ شیطان بہت بڑا دھوکہ دیتا ہے، بولے کیا فائدہ ایسی توبہ کا، ادھر کرتے ادھر ٹوٹ جاتی ہے۔
جب اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ جب ٹوٹے پھر کر لو میں قبول کروں گا، تو مسئلہ تو اللہ کی طرف سے، وہ تو ختم ہوگی بات. معلوم یہ غر کر، جب تک تمہیں موت کی پرچھائی نظر نہ آئے اس وقت تک میں تمہاری توبہ قبول کرتا رہوں. تو بھائیو کبھی توبہ کے بغیر کوئی سانس نہ گزارنا. جب گناہ ہو فوراً نیکی کرنی، فوراً توبہ کرنی. یہاں شیطان الٹی پٹی پڑا تھا، کہا ہم تو اتنے گناہ کرتے ہیں، ہماری نمازوں کا کیا فائدہ ہے، ہماری تسبیح اور ذکر کا کیا فائدہ، یہ جو سود کھاتا ہے اس کی نمازوں کا کیا فائدہ، اور یہ جو حرام کھاتا ہے اس کے روزے کا کیا فائدہ. یہ بات نہیں کرنی چاہیے. جب گناہ ہو نیکی کرو، جب گناہ ہو نیکی کرو، توبہ کرو. اتبع السیئۃ الحسنہ، اللہ کے نبی کا فرمان ہے گناہ کے پیچھے نیکی لاؤ. تو ہوتے ہی رہیں گے، انسان جو ہیں ہوتے ہی رہیں گے. نہ تو کسی کو حقیر سمجھو، کبھی بھائی اوروں کا عیب نہ دیکھنا، نہ اوروں کا عیب اچھالنا، نہ اوروں کا عیب دیکھنا. اپنے عیبوں میں مگن رہنا، اپنے عیب دیکھتے رہنا. اوروں کا عیب دیکھنے سے انسان اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے. ہمیشہ اپنے اوپر آدمی بدگمان رہے، اوروں کے بارے میں خوشگمان رہے. اپنے بارے میں بدگمانی رکھیں، اوروں کے بارے میں خوشگمانی رکھیں. یہ نہ ہو کہ اپنے آپ کو بھی اچھا سمجھتے رہیں اور اوروں کے کیڑے نکالتے رہیں. یہ اللہ نے ہمیں حکم نہیں دیا کہ ہم اوروں کے عیب دیکھیں، اوروں کی کمیاں دیکھیں. پتہ نہیں وہ کب توبہ کر کے اللہ سے معاملہ ٹھیک کر لے، ہم اسے حقیر سمجھ کے اللہ کی نظروں سے گر جائیں. تو اس سے اپنے آپ کو ہمیشہ بچانا بھائیو. کبھی کسی مسلمان کو کتنا ہی گرا پڑا کیوں نہ ہو، اسے حقیر نہ سمجھ. خاص طور جو لوگ نیک لوگ ہیں ان سے تو گناہ ہو جاتا، ان کی کمیاں نہ اچھالنا، ان کی کمیاں نہ اچھالنا. اللہ تعالیٰ کے محبوب کی خدمت میں ایک شخص آیا کہ یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو چھپا دے. تو ہمارے نبی نے فرمایا تو لوگوں کی کمیوں کو چھپایا کر، اللہ تیرے گناہ چھپا دے. رزق بڑھانے کے لیے حرام راستے اختیار نہ کرنا، حلال اختیار کرو. جو ملے اس کا شکر کرو. ایک راستہ اور، جو ماں باپ کی خدمت کرے گا اللہ اس کا رزق بڑھا دے. ماں باپ چلے گئے تو ان کے عزیز و اقارب کی خدمت کرو، اللہ رزق بڑھائے. اللہ کے نام پہ خرچ کرو چاہے چارہ میں کیوں نہ ہو، روزانہ خرچ کرو اللہ کے نام پہ، اللہ رزق بڑھائے. پھر ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میرا رزق بڑھ جائے، میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا تو باوضو رہا کر تیرا رزق بڑھ جائے. باوضو رہو اللہ رزق بڑھائے، حلال دے گا. تو باوضو رہنے کے 3 فائدے ہوں گے. اللہ رزق بڑھائے گا، اللہ پیار کرے گا، اور شیطان آپ سے ڈرنے لگ جائے. شیطان گھبراتا ہے اس سے. ایک دفعہ ہمارے نبی نے پوچھا شیطان سے تیرے کتنے دشمن ہیں؟ کہنے لگا 15 دشمن. تو آپ نے پوچھا کون کون سے؟ تو شیطان نے کہا پہلے نمبر پر تو آپ ہی ہیں، پہلا نمبر ان کو دے. اور پھر اس نے سارے گنوائے. پھر اس نے کہا ایک وہ مسلمان بھی میرا بڑا دشمن ہے جو ہر وقت باوضو رہتا. باوضو رہو. دکاندار ہو تو بھائی دھوکے سے بچ، ملاوٹ سے بچ، کھوٹ سے بچ. سچا تاجر نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے، سچا تاجر نبیوں کے ساتھ اٹھایا. اذان پر دکانیں بند کر دو بھائی، مسجد میں آ جاؤ. سارے دنیا پور کے بازار اذان پہ بند ہو جائیں، اس کی نیت کرو، ٹھیک ہے نا؟ کردہ میں نیت. اور اوپر لکھو وقفہ برائے نماز، یہ ایک دعوت بنے گی، تبلیغ بنے گی. معاف کرنے کی عادت ڈالو. ماں باپ ہیں تو ان کے سامنے اف بھی نہ کرو. اگر اللہ کی نافرمانی کی بات کریں تو خاموش رہو. اطاعت ضروری نہیں لیکن گستاخی اس وقت بھی نہیں. ماں باپ ہمارے لیے جنت ہیں یا جہنم. اطاعت کریں گے تو جنت، نافرمانی کریں گے تو جہنم. جاہم رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ میں جہاد کرنے آیا ہوں. آپ نے کہا ماں باپ زندہ ہیں کہاں؟ سجا ان کی خدمت کرتے رہے، یہی جہاد. تو اپنے ماں باپ کی دعائیں لیں. ایک آدمی نے اپنی ماں کو طواف کرایا. پھر حضرت عبداللہ بن عمر سے کہنے لگا کیوں جی میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا تیری ماں نے تجھے پالتے ہوئے ایک دفعہ جو سانس لیا تھا ابھی ایک سانس کا بھی حق ادا نہیں ہے. ایک سانس تجھے پالتے ہوئے ایک سانس لیا تھا، ابھی اس ایک سانس کا بھی حق ادا نہیں. تو ماں باپ کی خدمت کر کے دعا لو بھائی، ان کی آہیں نہ لو. بد دعا تو کوئی دیتا ہے لیکن ان کی ہائے بھی بد دعا سے کم نہیں ہوتی. صحابی یا رسول ہیں، کلمہ نہیں پڑھا جا رہا. موت کا وقت آ گیا، کلمہ نہیں پڑھا جا رہا. حالانکہ تمام صحابہ کے لیے جنت کا وعدہ اللہ نے قرآن میں کیا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. حضور کو بتایا گیا کہ یہ فلاں شخص فوت ہو رہے ہیں، کلمہ نہیں پڑھا جا رہا. آپ تیزی سے اٹھ کر آئے. تو آپ کو دیکھتے ہی پتا چل گیا کہ کون سا گناہ ہے جس کی نحوست. تو آپ نے فرمایا اس کی ماں کو بلاؤ. ماں آ گئی. تو آپ نے فرمایا اماں بیٹے کو معاف کر دے. کہ یا رسول اللہ میں نہیں معاف کرتی، اس نے مجھے بہت ستایا ہے.
صحابی رسول ہو کر ماں کی نافرمانی نے کلمہ پڑھنے سے روک دیا. پھر آپ نے کہا تو پھر میں اس کو آگ لگا دوں, میں اس کو آگ لگا دوں؟ نہیں نہیں نہیں, یہ تو مجھے برداشت نہیں. تو پھر آپ نے کہا اگر تو نے اسے معاف نہ کیا تو یہ سیدھا دوزخ کی آگ میں جائے گا. صحابی ہو کر آپ کہہ رہے ہیں, خود اوپر کھڑے ہیں, جنازہ بھی خود پڑھانا ہے, پھر کہہ رہے ہیں یہ دوزخ میں جائے گا اگر تو نے معاف نہ کیا. اچھا یا رسول اللہ میں معاف کرتی ہوں. یہ کہنا تھا کہ اس کی زبان سے کلمہ جاری ہو اور ساتھ ہی انتقال ہو. تو اگر ماں باپ زندہ ہیں تو انہیں دکھ نہ دینا رہے گا, سکھ نہیں دیتے ہو تو دکھ بھی نہ دے. ہمارے تو چلے گئے, تمہارے ہیں تو ان کی خدمت کر لو, یہ دولت پھر نہیں ملے گی ایک دفعہ چلی گئی. ایک صحابی آئے کہ یا رسول اللہ مجھ سے بڑا گناہ ہو گیا. آپ نے کہا تیری ماں زندہ کا جی فوت ہو گئی. پھر آپ نے کہا خالہ زندہ کا جی ہاں, کہ جاؤ اس کی خدمت کر معاف ہو جائے. تو ماں باپ کی دعائیں لو بھائی, اور بد دعائیں نہ لو. اپنے سگے بھائیوں سے اچھا سلوک, بہنوں سے اچھا سلوک کرنا. ہمارے پنجاب میں بیٹیوں کو کوئی جائیداد میں حصہ نہیں دیتا, بہنوں کو کوئی حصہ نہیں دیتا. یہ بہت بڑا ظلم ہے جس دھرتی پر ہو رہا ہے. یہاں کوئی دنیا پور میں ڈاکہ پڑ جائے تو یہ پولیس والوں کی شامت آ جائے. یہ کیسی پولیس ہے جو ڈاکو نہیں پکڑتی؟ سارا دنیا پور ایسے ڈاکوؤں سے بھرا پڑا ہے جنہوں نے بہنوں کا حق کھایا ہوا ہے. اس کے خلاف کیس ہی کوئی نہیں. کوئی بیچاری بہن پوچھ بھی لے اپنا حق تو کہتے بڑی بے حیا ہے, بھائیوں سے حق مانگ. اپنی بے حیائی بھولے بیٹھے. تو باپ کی جائیداد میں بہن کا حصہ ہے, ماں کی جائیداد میں بہن کا حصہ ہے. بھائی جو خود کمائے وہ الگ چیز, لیکن باپ اور ماں کی جائیداد میں بہنوں کا اللہ نے حصہ رکھا ہے. اس کے دینوں کو رواج دو بھائی, ورنہ سارا رزق حرام ہو جائے اور جنت کی ہوا بھی نہ لگے گی اگر یہ ظلم کر کے موت آتی. تو یہ عام دستور ہے, کیونکہ ہم ہندوؤں سے مسلمان ہوئے اور ہندوؤں میں بیٹی کے لیے جائیداد کوئی نہیں, بس جہیز ہے. وہی کچھ ہم نے کیا, وہ جہیز دے دے بس, اور تنقیدیں بھی بجا چھٹی کر تن سب کو دیتا ہے. بے شک اس کو ایک سوئی بھی نہ دو, لیکن اگر اس کا ایک مرلہ جائیداد میں بنتا اس کو ادا کرو. ایک ایکڑ بنتا ہے ادا کرو, ایک مربع بنتا ہے ادا کرو. نہ دیا تو سارا رزق ناپاک ہو جائے گا. جو بھی اللہ بڑھا کے واپس کرے گا. تو قرآن کہا للذکر مثل حظ الانثیین. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے, اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہا ہے کہ بیٹے کو کتنا ملنا چاہیے, یہ نہیں کہا بیٹی کو کتنا ملنا چاہیے. اللہ نے سوال ہی یوں کیا بیٹے کو کتنا ملنا چاہیے, تو قرآن نے کہا للذکر مثل حظ الانثیین, جتنا دو بیٹیوں کو ملنا ہے اتنا ایک بیٹے کو دیا جائے. تو ہمارا دیتا ہی کوئی نہیں. ہمارے استاد صاحب تھے جن سے میں نے تفسیر پڑھی جلالین, میں ان کی خدمت میں ایک دفعہ شہد لے کر گیا گھر سے, جو 74-75 کی بات. مجھ سے کہنے لگے کہاں سے لائے؟ میں نے کہا جی میرے اپنے باپ کا ہے. کہنے لگے تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا؟ ایک شہد کی بوتل پر اتنی تحقیق, کیونکہ ان کو پتا زمیندار بہنوں کو حصہ نہیں دیتے. پتہ نہیں تاجر دیتے کہ نہیں دیتے, زمیندار تو کوئی نہیں دیتے, ان کی بہنیں ہوتی ہی کوئی نہیں, وہ بہنوں کے لیے پتھر دل ہوتے ہیں. تو میرے استاد صاحب نے پوچھا تیرے باپ نے اپنی بہن کو زمین میں سے حصہ دیا تھا؟ میں نے کہا جی میرے باپ کی بہن کوئی نہیں, 2 بھائی تھے بس, ہوتی تو شاید وہ بھی نہ دیتے, بلکہ دیتے ہی کوئی نہ, رواج ہی کوئی نہیں. پھر مجھے کہنے کہ تیرے دادا نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا؟ میں نے کہا جب میں پیدا ہی نہیں ہوا وہ سوال تو نہ کریں مجھ سے, مجھے کیا پتا دیا تھا کہ نہیں. کہنے کہ چلو ٹھیک ہے رکھ دو. بھائیو جن کے سامنے آخرت ہوتی وہ اتنی احتیاط کرتے ہیں, نہیں ماشاء اللہ جزاک اللہ, ماشاء اللہ جزاک اللہ, جو ہے آمان دے ماشاء اللہ جزاک اللہ, ماشاء اللہ جزاک اللہ, ماشاء اللہ جزاک اللہ, بوجھے پڑتے ہو گئے. شہد کی کیا 210-12 روپے کی بوتل ہے, اس پر بھی اتنی تحقیق. آم نہیں کھاتے تھے, بازار کا آم نہیں کھاتے تھے, کہتے اس کی بے غلط ہوئی ہے, یہ سارے زمیندار پتوں پہ آم بیچ دیتے ہیں. میں لے جاتا تھا وہ کھایا کرتے تھے, بازار کا آم نہیں کھاتے تھے. یہ ساری بے غلط ہوئی, یہ سارے زمیندار پتوں پہ آم بیچتے ہیں, جو بے فاسد ہے, پتوں کو بیچ رہے, پتوں پہ کوئی بے ہوتی. جس کے حلال کو حرام کر دیتے ہیں دیوانے. زمیندار سے پاک رزق اس وقت کوئی نہیں ہے, کیونکہ اس میں کوئی ہیرا پھیری کوئی نہیں, صاف ستھرا رزق ہے, پر اس کو بھی حرام کیا ہوا. پتوں پہ سودے, دسمبر میں باغ بچ گئے, اگست میں باغ آم کے باغوں کے سودے اگست میں. ایک دفعہ میں سفر پہ گیا ہوا تھا, میرے بھائی نے پیچھے سودا کر, مجھے پتا چلا, میں نے آ کر سائی اس بلا کو واپس کر,
اس نے مجھے بڑا بدنام کیا، دیکھو مولویوں کے وعدے تو پھر دن، مولویوں کے وعدے تو پھر دن۔ اللہ کی شان، اس دن جو اس دفعہ جو فروری میں ہوئی بارشیں، تو پولینیشن ہوئی کوئی نہ، تو پھل آیا کوئی نہ، جتنے میں سودا ہوا تھا وہ تو اس کو گھر پڑتا، تو آ کر کہنا جی بڑی مہربانی، تو سب سودا جو ہے نا ختم کی کرنے کا، میں تو لوٹ گیا ہوں۔ اب ہوش میں تو اپنے باغ بیچو، جب پوری فصل تیار ہو، جب اس کا دانہ بن جائے پھر اسے بیچو۔ پہلے ہی بیچ رہے، حلال کو حرام کر رہے نادانیوں کی وجہ سے۔ تو میرے بھائیوں بہنوں کو حصہ دو، علماء سے پوچھ کے زراعت اور تجارت کے طریقے اپناؤ، تاکہ ہماری کمائی تو ٹھیک ہو، پیٹ میں لقمہ تو صحیح جائے۔ کرو گے نا سارے؟ کوشش کریں، درود شریف پڑھو۔ اللهم لك الحمد كما انت اهله، وصل على سيدنا ومولانا محمد كما انت اهله، وصل بنا ما انت اهله، انك اهل التقوى واهل المغفرة۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہم تیرے مجرم بندے، تیرے نافرمان بندے، تیرے یا اللہ حکموں کو توڑے ہوئے، گناہوں کے بوجھ اٹھائے ہوئے یا اللہ تیرے دربار میں جمع، تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں، یا اللہ ہم سب کو معاف کر دے۔ ہم نے ابھی توبہ کی ہے تیرے در پر، یا اللہ آج کا ماحول ایسا سنگین ہے کہ یہ توبہ چند سیکنڈ بھی نہیں باقی رہتی کہ ٹوٹ جاتی ہے۔ اس دفعہ جو ہم نے کی ہے اسے پکا کر دے یا اللہ، اسے پکا کر دے یا اللہ، اسے پکا کر دے یا اللہ، اور اس ان رکاوٹوں کو دور کر دے جنہوں نے ہمیں تجھ سے دور کر دیا۔ اے مالک تجھ سے بچھڑ کر ہم نے بڑا دکھ دیکھا ہے یا اللہ۔ اے مولا یہ دل تیری یاد سے خالی ہوا، یہ وجود تیرے محبوب کی اطاعت سے باغی ہوا، ہم نے نہ چین پایا نہ سکھ پایا۔ ہم تیری طرف لوٹنا چاہتے ہیں، تیری محبت سے سینوں کو روشن کرنا چاہتے ہیں، تیرے محبوب کی زندگی میں یا اللہ ڈھلنا چاہتے ہیں۔ اے مولا تو ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے۔ اور یہ ماحول، یہ حالات ایسے بن چکے ہیں یا اللہ کہ یہ ہمیں چلنے نہیں دیتے، ایک قدم تیری طرف چلتے ہیں 100 قدم پیچھے جا کرتے ہیں۔ اے مولا کریم اس بے حیائی کی فضاؤں کو بدلنا ہمارے بس سے باہر ہو چکا ہے، اس ظلم و ستم کی فضا کو بدلنا ہمارے بس سے باہر ہو چکا ہے، اس گانے بجانے اور ناچ گانے کی فضا کو بدلنا ہمارے طاقت سے باہر ہو چکا ہے۔ تو تیری طاقت کے تو اندر ہے یا اللہ، تو اپنی دھرتی کو پاک کر، تو اپنی دھرتی کو صاف کر۔ اے مولا ہم صبح اٹھتے ہی اپنے گھروں میں جھاڑو دلواتے ہیں، اپنا آنگن صاف کرواتے ہیں۔ مولا تیری دھرتی زنا سے گندی ہو چکی ہے، جوئے سے گندی ہو چکی ہے۔ اللہ یا اللہ مظلوموں کی آنکھوں نے تیری دھرتی کو یا اللہ ہلا کے رکھ دیا۔ مولا کریم ظالم کے یہاں دندنانا یا اللہ رونے رونے تک پھیلا ہوا ہے۔ اے مولا کریم تیری دھرتی کا ایک ایک یا اللہ، تیری دھرتی کی ایک ایک رگ یا اللہ، اس دھرتی کا ایک ایک تن کا یا اللہ وہ اس وقت ہمارے ساتھ ہی روتا ہے کہ یا اللہ اس دھرتی نے نیکی کا دیکھنا ہی بھول گئی ہے یا اللہ، اس آسمان نے بڑے نیک مسلمان دیکھے ہیں یا اللہ، آج ہمارے جیسے گندے مسلمان دیکھ کر حیرت بھری نظروں سے تکتا ہے مولا۔ اس سورج نے چاند نے بڑے نیک منظر دیکھے ہیں مولا، اور یہی سورج چاند ہمارے ناچ گانے دیکھ رہا ہے یا اللہ۔ رات کے چاند نے مولا اس امت کا رونا دیکھا ہے، اس امت کا تڑپنا دیکھا ہے، آج کا چاند اس امت کا ناچ گانا دیکھتا ہے۔ اے مولا کریم، اے مولا کریم اس امت کی بچی کا تو بال کسی نے نہیں دیکھا تھا، آج اس امت کی بیٹیاں ننگے ہو کر بازار میں ناچ رہی مولا، اور ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور نہ ہم کسی سے کہہ سکتے ہیں، اور نہ ہی ہم نے کہنا ہے، ہم نے تجھے کہنا ہے یا اللہ، کیونکہ کرنا تو نے ہے یا اللہ۔ نہ ہمارا دنیا کے بادشاہوں سے گلا ہے، نہ ان سے کوئی شکوہ ہے، نہ ان کے سامنے ہمارے ہاتھ پھیلے ہیں، ہم تجھے منانے کے چکر میں یا تو مان جا یا اللہ، تو فیصلہ کر، تیری طرف سے یا اللہ فیصلہ ہوگا تو پھر نیچے کون روکے گا میرے مولا، تو ہی فیصلہ نہ کرے۔ اے مولا یوسف علیہ السلام کا یعقوب بچھڑا، یعقوب اور یوسف بچھڑے تھے، تیرا نبی رو رو کے یا اللہ، تیرا نبی رو رو کے ہلکان ہوا تھا، اس کی آنکھیں سفید ہو گئی تھیں، انما اشکو بختی وحزنی الی اللہ۔ تیرا قرآن آج گواہ ہے کہ یعقوب نے کس درد سے کہا تھا، اے مولا تو نے یوسف کو یعقوب سے ملایا، ہمارا دین بھی ہم سے بچھڑ گیا ہے یا اللہ، ہمارا دین بھی ہم سے بچھڑ گیا ہے، ہمارا حیا ہم سے بچھڑ گیا، ہماری دیانت ہم سے بچھڑ گئی، ہماری صداقت ہم سے بچھڑ گئی، ہماری غیرت ہم سے جدا ہو گئی۔ اے مولا ہم نے تجھے یعقوب کی دعا کا واسطہ دیتے ہیں مولا، انما اشکو بختی وحزنی الی اللہ،
مولا ہمارا دین ہمیں واپس کر دے، ہماری حیائیں ہمیں واپس کر دے، ہمارا حیا ہمیں واپس کر دے، ہماری غیرت ہمیں واپس کر دے، ہمارا تقوی ہمیں واپس کر دے، اللہ وہ دیانت وہ صداقت وہ واپس کر دے۔ اللہ امت پٹ گئی مولا، برباد ہو گئی مولا، آج کا فرعون للکار رہا ہے مولا، تو نے مصر کے فرعون کو تو جلدی پکڑا تھا، ہمارے فرعون کو بھی تو پکڑ میرے آقا، تو نے بابل کا نمرود تو جلدی پکڑ لیا تھا، ہمارے نمرودوں کو بھی پکڑ میرے مولا۔ یہ خدائی کے دعوے دار بن چکے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم خدا ہیں، ہمیں کہتے ہیں جاؤ اپنے خدا کو بلا کے لاؤ، آجا ہم تجھے بلانے آئے ہیں مولا، دیر ہو گئی، بچہ مار کھا کے ماں باپ کو ہی بلاتا ہے مولا۔ اللہ اگر ماں باپ ہی بچے کی نہ سنے، ماں باپ ہی بچے کو گود میں نہ لے تو کون لے گا پھر؟ یا اللہ ہمارا تو آخری سہارا ہے مولا، ہمارا نہ کسی بادشاہوں سے فرکارا، نہ کسی فوج پہ، نہ کسی پولیس پہ، نہ کسی ایٹم بم پہ، یا اللہ ہمارا تجھ پہ آسرا ہے مولا، ہم تجھے بلانے آئے ہیں، تو آ ہمارے ساتھ مالک، ہمارے اندر کی فریادیں ہیں اللہ، ہمیں کندھا نہیں کوئی مل رہا اللہ، ہم کمزور رہے ہیں، ہمیں رونے کے لیے کوئی کندھا چاہیے جس پر سر رکھے ہم رو سکیں، ہمیں کندھا دے، ہمارا کندھا کوئی نہ رہا، ہم یا اللہ ہمارے ماتھے زخمی کرنے والے ہزاروں نہیں کروڑوں ہیں یا اللہ، لیکن کوئی ایسا کندھا نہیں ہے جس پر ہم ماتھا رکھ کے سر رکھ کے رو سکیں، آنسو بہا سکیں اللہ، دنیا کے کام ختم ہو گئے جنہیں ہم سنا سکیں، اے ہر ایک کی سننے والے اللہ، اے ہر ایک کی سننے والے اللہ، اے ہر ایک کی فریاد پر لبیک کہنے والے اللہ، ہمارے آسرے ٹوٹ گئے، ہمارے سہارے بچھڑ گئے، ہم بیچ منجدار میں ہیں، کشتی شکستہ گردے ہیں، ہماری کشتیاں ٹوٹی ہوئی ہیں مولا، پھٹے ہوئے بات باندھے، ملا چھوڑ کے بھاگ گئے، سودے کر کے ہمیں بیچ گئے مولا، بھیڑ بکری کی طرح ہمارے سودے کر گئے، جنس کی منڈی کی جنس کی طرح ہماری بولیاں لگ گئی، اے مالک تو آ، ہم تجھے بلانے آئے ہیں، آ جا اس پنچایت کو رد نہ فرما میرے مولا، یہ پنچایت تجھے بلانے آئی ہے یا اللہ، اتنی بڑی پنچایت کو دنیا کے بخیل بادشاہ بھی رد نہیں کرتے، تو ہے سخی کریم رحیم، یا اللہ تجھے اپنے بندوں سے محبت کا وقت، تجھے اپنے محبوب کی محبت کا وقت ہے یا اللہ، تو امت کی مدد فرما، انہیں مجدار سے نکال، تو ہی تھا جس نے یوسف کو کنویں سے نکالا تھا، تو ہی تھا جس نے چھری کے نیچے سے اسماعیل کو بچایا تھا، تو ہی تھا جس نے مگڑی کے جالے سے محبوب کو بچایا تھا، اے وہ رب جو آج بھی ہے، جو آج بھی ہے، ہم مٹیں گے تو باقی ہے، ہم مٹ جائے گے تو باقی ہے، باقی رہے گا، نہ تیری ابتدا نہ انتہا، تو اول تو آخر تو ظاہر تو باطن، اے وہ رب جس کی صفات کی کوئی حد نہیں ہے، جس کی طاقت کی کوئی حد نہیں ہے، اس امت کے کمزور حصے سے کرم فرما، کرم فرما، کرم فرما، ہمارا کوئی نہیں رہا، تو بن جا، تو سامنے آ، ہم تیرے سامنے گرنا چاہتے ہیں، تمہارے سامنے ہوتا ہم تجھ سے لپٹ جاتے مولا، تیرے پاؤں پکڑ لیتے یا اللہ، تیری گود میں چھپتے، تجھے اپنی کہانیاں غم بھری سناتے یا اللہ، کیا سننے والے نہ رہے مولا، ہم تجھے سناتے ہیں، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، بے رحمتک نستغیث، بے رحمتک نستغیث، مولا اس مجمع کو قبول فرما لے، ان شہر والوں کو قبول فرما لے، ان آنے والوں کو قبول فرما لے، جس نیت سے بھی آئے قبول کر لے، کوئی رد نہ ہو، کوئی مردود نہ ہو، ہاتھوں کو منہ پر پھیرنے سے پہلے پہلے ہمیں معاف کر، تو کہہ دے میں تم سے راضی ہو گیا، یا اللہ ہماری بخشش کا اعلان کر دے، ہمارے اندر کی حاجتیں پوری کر، ہماری اندرونی بیرونی ضرورتوں کو پورا فرما، ظاہری باطنی ضرورتوں کو پورا فرما، ہمارے بیماروں کو صحت، اس سارے شہر کو قبول کر لے، ان کی تجارتوں کھیتوں میں برکت دے دے، یا اللہ ان کے ملازمین کی نوکریوں میں برکت دے دے، یا اللہ ان کے تاجروں کی زیارت میں برکت دے دے، اولادوں کو ماں باپ کا فرما بردار کر دے، یا اللہ میاں بیوی کی محبتیں پروان چڑھا دے، زنا کے دروازے بند کر دے، سود کے دروازے بند کر دے، ظلم و ستم کے در بند کر دے، اللہ مظلوم سسک گیا میرے مولا، مظلوم رینگ رہے میرے مولا، ظالم دندنا رہے میرے مولا، خدائی کے دعوے دار بن چکے ہیں، تو آ جا، نہیں آنا پھر بھی آ جا یا اللہ، انہیں آگے دکھا دے کہ آج بھی تیری خدائی ہے مولا، آ جا تیرے بندے پس گئے مولا، تیری مخلوق برباد ہو گئی میرے مولا، اے مالک الملک، اے وہ ذات جسے زوال نہیں، ان پہ کرم فرما جن پہ زوال آ گیا، اے وہ ذات جو ہر ذلت سے پاک ہے، ان پہ کرم فرما جو ذلیل